بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں تو آپ اپنے ملک میں انویسٹ کرو اور باہر کیوں چلے جاتے ہو, ملک میں انویسٹ کرو. میں نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا 15 لاکھ کا نقصان کیسے ہو گیا ہے. Yes, I read that. تو اگر سچویشن یہ ہے تو پھر ہمارے لیے فیوچر تو بڑا پرابلمٹک سامنے آ رہا ہے, بہت ساری پرابلمس ہیں. ہم لوگوں نے اپنے سٹارٹ سے ہی, جب سے پاکستان پیدا ہوا, اس نے اپنے سٹارٹ سے ہی کچھ ایسی برائیاں جو تھیں وہ ہماری جو جڑوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ جو پورا نظام ہے ہمارا, جو ہم نے آج 76 سال گزار لیے ہیں, تو وہ وہی جو جڑیں, اس کے اندر جو زہر یا وہ جو برائیاں بھری جا چکی ہیں, اسی کی وجہ سے یہ جو درخت ہے ہمارا یہ پھل پھول نہیں رہا ہے. آپ ریکویسٹ ڈالیں اور پوری دنیا کو خطوط لکھیں, آپ کے ملک میں پھر بھی کوئی نہیں آئے گا. کیا یہاں پہ انہوں نے گلنے سڑنے مرنے کے لیے آنا ہے, زندہ جلنے کے لیے آنا ہے, کہ آپ پہ کوئی بھی توہین کا فتویٰ لگا کے اور آپ کو زندہ جلا دیں؟ آپ سیاحت کے لیے ان خوبصورت علاقوں میں, آپ باہر کی دنیا کی بات کریں, ہم نہیں جا سکتے. جتنا وہاں پہ آپ عورت کو ذلیل کرتے ہیں, آپ کپلز کو ذلیل کرتے ہیں, آپ کی قوانین اتنے سخت ہیں, میاں بیوی کے علاوہ کوئی نکل نہیں سکتا, بہن بھائی نکل نہیں سکتا. آپ جگہ جگہ پہ ان کے نکاح نامے چیک کریں گے, آپ ان کی ریزیڈنس کے آپ الاؤ نہیں کریں گے. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید, سواگت. دوستو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک عرصے دراز سے سیاسی اور معاشی بحران کا شکار رہا ہے, لیکن اب ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ یہ بحران ایک خوفناک شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں سے لے کر مہنگائی اور بے روزگاری نے غریب عوام کی چیخیں نکال دی ہیں. عموماً ایسے حالات میں پریشان لوگ اپنے حلقے کے منتخب نمائندوں کے پاس اپنے دکھ شکوے شکایات لے کر جاتے ہیں, لیکن کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ہونے کی وجہ سے عوام کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی ہے. ویسے تو یہ 2023 کا سال الیکشن کا سال ہونا چاہیے تھا. قاعدے کے مطابق اب تک الیکشنز مکمل ہو جانے چاہیے تھے, نئی حکومت کو بھی اپنا عہدہ سنبھال لینا چاہیے تھا, لیکن لگتا ہے کہ ملک میں غیر یقینی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ بھی الیکشن کرانے کے موڈ میں ہے نہیں. ایسے میں پاکستان کے نوجوان, جو کہ کل آبادی کا 60% ہیں, کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں, وہ ملک میں چھائی اس ہیجانی کیفیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خود نوجوانوں پر اس کا کیا اثر ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کے پاس اس غیر یقینی صورتحال کا کوئی حل ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب ہم آج کے اس پروگرام میں تلاشنے کی کوشش کریں گے. آئیں ایک ایک کر کے ہمارے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے امارا افتخار صاحبہ نے. آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے امارا صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے دوسرے مہمان ہیں رضوان سکندر صاحب. آپ بھی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب سے آپ کا تعلق ہے. آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے. شکریہ. ہماری تیسری مہمان ہیں رابعہ بخاری صاحبہ. آپ ایک لیکچرار ہیں. پاکستان کی خیبر پختونخوا صوبے میں ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں. ویسے آپ کا تعلق پاکستان کے جموں کشمیر سے ہے. آپ کا بھی پروگرام میں خیر مقدم ہے. بہت شکریہ. رابعہ صاحبہ, میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. ایک بچہ اس امید میں پڑھ لکھ کر ڈگری لیتا ہے کہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کا جو ہے اچھا ان کا خیال رکھ پائے گا. انہیں اگر ان کے حالات گھر کے ٹھیک نہیں ہیں تو غریبی سے بھی باہر نکال پائے گا. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جب آپ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو آپ اپنے پورے گھر کو آگے لے کر جاتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہوتا ہے ماں باپ کے لیے بھی, جو اپنے بچوں کو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. لیکن اب جس طرح کی صورتحال ہے اسے دیکھ کر بہت سارے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, ان کے کیا کنسرنز ہیں؟ ممکن ہے آپ سے بات تو ہوتی ہوگی ان کی, اور وہ اپنے کنسرنز بھی آپ کے سامنے شیئر کرتے ہوں گے. جی ارمن, بہت شکریہ. بچوں کی جو ہمارے ایک نوجوان طبقہ ہے, اس کا اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ یونیورسٹی سے ایک ڈگری لے کے نکلتے ہو تو ان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ ان کو ایک جاب ملے گی, کیونکہ یونیورسٹی میں موسٹلی پاکستان کی یونیورسٹی میں یا جو ہماری ریموٹ ایریاز کی یونیورسٹیز ہیں ان میں ایک بچہ, وہی بچہ آتا ہے جو یا تو اس ریموٹ ایریا سے تعلق رکھتا ہوگا یا ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوگا. اب مڈل کلاس فیملی سے ہے تو اس کی
اس کا سب سے بڑا جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک جاب مل جائے. اب جاب کی سچویشن تو پہلے بات، جاب تو ہم دیکھتے ہیں کہ جاب تھوڑا سا ایک اگلے سٹیپ پہ آتی ہے. جاب کے لیے کچھ بیسک سکلز ریکوائرڈ ہوتی ہیں. اب اگر آپ نے جو ڈگری لی ہے وہ آپ کو وہ سکلز نہیں پرووائڈ کر رہی، کیونکہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ایک کچھ بنیادی فلاز ہیں. ہم یونیورسٹی میں سیمسٹر سسٹم میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. اب سیمسٹر سسٹم کے اندر بچوں کے اندر ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے اندر کہ ہم نے اپنا جی پی اے بڑھانا ہے، ہم نے اپنی ڈگری لینی ہے، ہمارے مارکس اچھے ہونے چاہیے، ہم ٹاپرز میں آنے چاہیے. لیکن سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئرونیکلی ایک لاسٹ سیمسٹر کا بچہ جو گریجویٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے اس کو ایون جو بیسک چیز ہوتی ہے، فار ایگزامپل ایک بچہ ہے وہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری لے رہا ہے، اسے ایون سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اصل میں کیا ہے. وہ ڈگری تو لے جائے گا، اب اس کو ڈگری مل گئی، اس کے پاس پیس آف پیپر آ گیا جو اسے ایلیجیبل تو کر رہا ہے اس جاب کے لیے، لیکن جاب تو اسے تب ملے گی جب اس کے پاس ریکوائرڈ اسکل ہوگی. اور جاب مارکیٹ بھی اتنی شرنک ہو چکی ہے کہ اس کو جاب ملے گی نہیں. شاید ایک کلاس میں اگر 40 بچے ہیں تو ان میں سے 3 یا 4 کو جاب مل جائے، اور پھر اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو 35 بچے رہ جائیں گے وہ بہت لو ویجز پہ جا کے جاب کریں گے. وہ یا تو کہیں بہت ہی بیسک سی کوئی ٹیچنگ کریں گے جا کے. ان کی ڈگری کی ویلیو اور ہوتی ہے، ان کی ڈگری کی ضرورت اور ہوتی ہے، ان کو جاب کہیں اور ملنی چاہیے. لیکن کیونکہ انہیں فائنینشلی، کیونکہ آپ 24-25 سال کی ایج میں ڈگری لے کے نکلتے ہو، آپ پہ سوسائٹی کا برڈن بھی ہوتا ہے، آپ پہ فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل بھی کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ کے پاس جاب مارکیٹ میں جاب اویلیبل نہیں ہے تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے کوئی جو بیسک ارننگ کی جاب مل رہی ہے آپ نے وہ لینی ہے. اور اب تو ایسی سچویشن ہے کہ وہ جو بیسک جاب ہے اس پہ بھی ایون پریویس ایئر میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کچھ پوسٹس آئی تھیں جس کے لیے تقریباً 60,000 لوگوں نے اپلائی کیا تھا، اور انہیں یہاں پہ اسلام آباد کے اندر، کیپٹل کے اندر ایک پورا اسٹیڈیم تھا جس میں بٹھا کے ان کے ٹیسٹ لیے تھے کہ کچھ 150 یا 200 جابز تھیں، اس کے لیے 60,000 لوگ اپلائی کر رہے ہیں. جاب مارکیٹ ہماری شرنک ہو چکی ہے تو یہ مسائل تو آ رہے ہیں. ہماری ڈگریز مل رہی ہیں لیکن وہ سکلز نہیں دے رہی، ہماری ٹیکنیکل ڈگریز نہیں آ رہی. تو پھر اس وجہ سے ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ ایک پریشان کن سچویشن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک جسے آپ ڈس سیٹسفیکشن کہتے ہو وہ بھی ان میں آہستہ آہستہ. ڈس سیٹسفیکشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ڈس سیٹسفائی ہوتے ہو تو آپ ڈپریس ہوتے ہو، اور پھر وہ انٹر کنیکٹڈ بہت ساری پرابلم سامنے آتی ہیں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. انڈیا ہو یا پاکستان، ہمارے یہاں پہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز جو ہیں وہ اسکولز اور کالجز میں ان پہ اتنا زیادہ فوکس نہیں ہوتا. کوشش یہ ہوتی ہے کہ بعد میں آگے جا کے آپ کچھ نہ کچھ کریں، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں پہ اگر آپ ہندوستان کو دیکھیں تو بہت زیادہ کریز ہے اسٹارٹ اپس کا. تو وہ بچے جو کہ آج گریجویٹ ہو رہے ہیں انہیں اگر جاب نہیں بھی مل رہی تو ان کے پاس اور بہت سارے ایسے موقع ان کو دیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا خود کا کوئی اسٹارٹ اپ کر سکیں. اس کے اندر ریاست بھی ہیلپ کرتی ہے، جو بڑے بڑے بزنس ہاؤسز ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں، اور فوراً سے بھی اس میں انویسٹمنٹ آتی ہے، اور یہاں تک کہ ہماری سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی اس میں سپورٹ کرتی ہیں. آپ کی یہ جو سارے پوائنٹس ہیں ان کو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں رضوان سکندر صاحب کی طرف. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں رضوان صاحب، حال ہی میں آپ کی پڑھائی مکمل ہوئی، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ایک محب وطن نوجوان ہیں آپ، ملک کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں، ملک کے حالات دیکھ کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو بالکل صحیح بات ہے، پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انتہائی سنگین ہو چکے ہیں، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہی سنگین رہے ہیں بدقسمتی سے. لیکن جس نہج پہ آج پہنچ گئے ہیں شاید اس سے پہلے اس نہج پہ نہیں تھے.
تو آپ نے میرے متعلق کوشچن کیا کہ گریجویشن کے بعد میں کیسا فیل کر رہا ہوں، تو یہاں پہ ہمارا ایک لطیفہ بن چکا ہے، ایک جوک بن چکا ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ گریجویٹ ہوتا ہے تو اس کو اس کے سینئر جو گریجویٹس ہوتے ہیں اس سے پہلے، تو وہ اس کو کہتے ہیں ویلکم ٹو بے روزگار کلب، یعنی ان امپلائڈ جو کلب ہے اس میں آپ کا خیر مقدم ہے. تو مطلب بے روزگاری جو ہے اب تو ایک جوک بن چکا ہے، اتنا زیادہ عام ہو چکی ہے. اور اس ساری سچویشن کے اندر مطلب ظاہر ہے ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں، اس عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ آگے مزید وہ کام نہیں کر سکتے ہوتے ہیں، بٹ مارکیٹ میں جابز نہیں ہوتی ہیں، اسپیشلی جو سوشل سائنسز ہیں ان کی تو بالکل ہی نہیں ہوتی ہیں. تھنک ٹینکس ہیں اس میں جو ہمارے فارمر ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، فارمر ہمارے جو بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں، کسی بھی ٹائپ کی بیوروکریسی یہ ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں. گو کہ ان کا تجربہ بھی زیادہ ہوتا ہوگا سب کچھ، لیکن یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے اس کو وہاں پہ بالکل جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کیا جاتا ہے. تو پھر نوجوان جو ہے وہ مجبور ہے کہ وہ کسی پراپرٹی سیکٹر میں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کوئی 25-30 ہزار روپے کی جاب کر لے، جو کہ میرا خیال ہے جو منیمم ویج جو گورنمنٹ نے سیٹ کی ہے اس سے بھی نیچے ہے. جو منیمم ویج ہے اس کو بھی مطلب امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اگر وہ بھی کیا جائے تو وہ بھی چلو ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ انسان اپنا کر سکتا ہے، بٹ وہ بھی بدقسمتی سے نہیں ہو رہا ہے. تو ایک گریجویٹ ہونا، فریش گریجویٹ ہونا وہ بہت ہی مطلب مشکل چیز ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو آج کل ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے کہ آج کل لوگ زیادہ تر جو ہے وہ مائگریٹ کر کے جا رہے ہیں ملک سے، جو نوجوان طبقہ ہے اسپیشلی. مطلب روزانہ ہی کوئی نہ کوئی دوست ہمارا پوسٹ لگا رہا ہوتا ہے کہ جی موو ٹو لنڈن یا موو ٹو آسٹریلیا یا کہیں کسی جو ہے بہتر معاش کے حصول کے لیے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں. تو اب یہ سبھی لوگ گریجویٹس ہیں، ان کو ہم لوگ یہاں پہ یوز نہیں کر پا رہے ہیں. ہماری جو پلاننگ کی منسٹری ہے یا جو پلاننگ کرنے والے ادارے ہیں وہ اب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کہ آگے وہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو بس دڑا دڑ گریجویشن کروا رہے ہیں. کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن، جس طرح سے رابعہ صاحبہ نے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس گریجویشن کا میرا خیال ہے کوئی فائدہ نہیں کہ ایک بچہ 16 سال جو ہے وہ پڑھائی کرتا ہے. اس سے بہت بہتر ہے وہ ہنر سیکھ لے، کوئی کسی چیز کو ٹھیک کرنا یا کوئی چیز نئی بنانا سیکھ لے. تو وہ میرا خیال ہے معاشی طور پہ ایک بہتر جو ہے وہ کردار ادا کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک گریجویشن کا جو ہے توق آپ نے گلے میں ڈالا ہو اور ایک ڈگری آپ نے گلے میں ڈالی ہو، لیکن انفارچونیٹلی آپ بے روزگار ہوں اور آپ کو دھکے کھانے پڑے کم از کم 2-3 سال، تب جا کے آپ کو کچھ بہتر جو ہے وہ اپرچونیٹیز ملیں. آپ ہی کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. آپ ہی سے سوال ہے رضوان. ملک کے سیاستدان خود یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان طبقہ باہر جائے، باہر جا کے وہ کوئی ریمیٹنسز بھیجیں گے تو ملک کی جو اکانومی ہے اس کے اندر بھی کنٹریبیوٹ کریں گے. یہاں رہ کر تو آپ کے لیے اگر جابز نہیں ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اس میسج کو نوجوان طبقہ کیسے لے رہا ہے؟ آسان نہیں ہوتا اپنے والدین کو، اپنے جتنے بھی تمام رشتہ دار چاہنے والوں کو چھوڑ کے صرف اس لیے کہ آپ کو فورس جو ہے کیا جائے اکنامک مائیگرنٹ بننے کے لیے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل آپ نے صحیح درست کہا ہے. آپ میرا خیال ہے وزیر اعظم جو بھی ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کی بات کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے پچھلے دنوں ہی فرمایا ہے کہ جو لوگ اگر باہر جا رہے ہیں تو بڑی اچھی چیز ہے، وہ تو باہر سے پیسے لے کے آئیں گے. تو میں عمران اگر خان اس کا بھی یہی نظریہ تھا. سوری عمران خان بھی یہی فرمایا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس سے پہلے مطلب ایون ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی یہی فرمایا کرتے تھے. وہ جو آئی ڈی کارڈ، بلکہ وہ جو منگلا ڈیم بنا تھا ہاں تو جی. اس ٹائم بھی جو لوگوں کو یہاں سے یو کے جو ویزے دیے گئے تھے تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ نوجوان نسل جو ہے وہ باہر جائے گی، باہر سے جا کے تو ڈالر پاؤنڈ بھیجے گی اور پھر یہاں پہ ہمارا گزارا چلے گا. تو میرا خیال ہے یہ انتہائی منفی سوچ ہے، انتہائی بری سوچ ہے، اور اس سوچ کو ہمیں بہت زیادہ اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ آپ اگر ایک ملک کو چلا رہے ہیں، آپ اس ملک کے بڑے ہیں، آپ کے پاس ایک عہدہ ہے، تو آپ کو کم از کم یہ بات زیب نہیں دیتی ہے. آپ بجائے اس کے کہ اپنے ملک کے اندر اپرچونیٹیز پیدا کریں، اپنے ملک کو آگے لے کے بڑھیں، تو آپ جا کے ان کو برطانیہ سرکار کے حوالے کر رہے ہیں. تو فرق کیا رہ گیا پھر 1947 سے پہلے اور 1947 کے بعد؟ اگر انگریز کی غلامی کرنی تھی تو اس سے اچھا تو یہ تھا کہ چلو اپنے وطن میں، اپنے پیاروں کے پاس، اپنی مٹی پہ رہ کے تو غلامی کر رہے تھے. لیکن اب
انسان مجبور ہو چکے ہیں کہ وہ ادھر جا کے ادھر غلامی کریں. تو یہ کولونیلزم، امپیریلزم، غلامی کی کوئی نئی شکل جو ہے وہ متعارف ہو چکی ہے، اور اس کی بدقسمتی سے ترویج جو ہے وہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ کر رہا ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارا صاحبہ، آپ نے رابعہ جی کی بات سنی، رضوان صاحب کی باتیں بھی سنی، اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیں تو پلیز. اور اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک سکیچ آپ کھینچیں کہ ملک کے حالات اس وقت کس نہج پر پہنچ چکے ہیں، کس طرح کی جو ہے پریشانیوں کا سامنا عام عوام کو، غریب عوام کو کرنا پڑ رہا ہے. جی پہلے جیسے بات کریں، رضوان بات کریں. اچھا، بات آپ کی بالکل درست ہے کہ وہ ہمیں سب کہتے ہیں کہ آپ باہر جائیں، لیکن یہ مصیبت ہے کہ باہر جانے لائق بھی تو نہیں چھوڑتے نا. آپ نے اپنا جو آپ کا پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے ساتھ کون سا ملک آپ کو تسلیم بھی کرنے کو تیار ہے؟ تو مشورے تو دیتے ہیں لیکن یہ اس قابل بھی نہیں نہ چھوڑتے کہ ہمیں کوئی باہر ایکسیپٹ بھی کرے. اس کے علاوہ رابعہ نے بھی بتایا اور رضوان بھی بتا رہے ہیں جس طرح سے اسکل بیسڈ جو ایجوکیشن وہ ہونی چاہیے، یا پھر جابس کی جو ہے وہ بہت شارٹیج ہے. میں صرف ایک میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ نوکری یا جاب وہ آپ کو کہاں ملے؟ اس کے لیے تو آپ کو ملک میں ادارے بھی چاہیے نا. ملک میں ادارے کام کر رہے ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پبلک سیکٹر میں ہو، جہاں بھی وہ ادارے ہوں، اداروں میں آگے جابس کی اپرچونیٹیز ملتی ہیں. سیکنڈلی، ایک تو ادارے نہیں ہیں. پوری دنیا میں سے آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا کہ کچھ انویسٹ کریں آ کر. کچھ کمپنیز جیسے ہمارے پڑوسی ملک میں انڈیا میں ہی دیکھ لیں، پوری دنیا سے جو ہیں وہ مختلف قسم کی جو کمپنیز ہیں وہ آتی ہیں وہاں پہ انویسٹ کرتی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں. نہ تو کوئی دنیا میں سے کوئی آ کر پاکستان میں کاروبار، کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں ہے کاروبار کا. نہ ہی ہماری حکومت کے پاس کوئی کسی قسم کے بھی ادارے ایسے ہیں کہ وہاں پہ وہ نوجوانوں کو آگے وہ اس میں وہ کر سکیں کہ ان کو ایڈجسٹ کر سکے. مصیبت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے جو ریٹائرڈ جرنیل جوان ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر 60 سال کے بعد بھی اٹھا کر اداروں میں لگا دیا جاتا ہے. ہیڈ آپ ہر ادارے کو دیکھ لیں. ابھی ریسنٹلی نادرا میں بھی آئے ہیں، اس سے پہلے PIA میں ہیں. آپ رضوان اور رابعہ بہتر جانتی ہوں گی کہ ہر جگہ پہ ہمیں جرنیل جوان جو ہے وہ سربراہ بٹھا دیے جاتے ہیں. اب وہ کچھ کے پاس تو نوکری، اتنی نوکری زیادہ ہے کہ ان کو ریٹائرڈ بھی نہیں بیٹھنے دیا جاتا. نہ جرنیل کو، نہ ججز کو، نہ بیوروکریسی میں بھی آپ دیکھ لیں وہ ریٹائرڈ ہوتے ہی نہیں ہیں. مطلب ہماری ریٹائرمنٹ کی ان کی ایج آپ سمجھ لیں ٹل دیر لاسٹ بریتھ ہے. اور ادھر جو جوان طبقہ ہے جس کو آپ نے کہا ہے کہ 60% ہے، وہ 60% جو جس کا پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یوتھ چینج لے کر آتی ہے ملک میں، یا پھر ان کے پاس وہ ان کا کیلیبر ہوتا ہے کہ وہ کچھ کام کرتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو جو ہمارے بزرگ ہیں وہ تو کسی چیز کی جان چھوڑ نہیں رہے. تو جوانوں کا خیر موقع کیا آئے گا؟ اور اس کے لیے ادارے بھی ہونے چاہیے سیکنڈلی جاب کے لیے. اس کے بعد میں یہ بات کروں گی کہ بزنس میں اگر آپ دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں کہ اپرچونٹی بزنس میں، یونیورسٹی سے جو بھی بچے نکل رہے ہیں ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی. وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ ان کو کہیں بھی جاب نہیں دلواتا. ملک میں چلیں چھوڑ دیں، یہاں پر یہ حالات ہیں. ملک سے باہر بھی آپ کی کوئی بھی ڈگری ایسی نہیں ہے جو کہ وہاں پر ان کو کسی قابل کسی دفتر میں کام دلوا سکے. آپ کے بچے جائیں گے، آپ کے جوان جائیں گے وہاں پر، وہ پیزا ڈیلیور کریں گے، وہاں پہ وہ ڈرائیونگ کریں گے. اس قابل آپ کی تعلیم نہیں ہے. یہاں سے کچھ بیچلر کر کے جائیں، چاہے جو بھی جا کے تعلیم لے کر جائیں، وہاں پہ ان کو اس لیول کی تعلیم ہے ہی نہیں کہ کوئی آپ کو کوئی اپرچونٹی مل سکے اس سے بہتر فزیکل ورک. اور باقی رہے گی اسکل بیسڈ ایجوکیشن، تو ہمارا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ایک کالونیلزم کا دیکھ لیں، وہ بھی ہمیں ایک بابو بننے کا شوق تھا. ہمارے والدین کو بھی بچوں کو بابو بنانے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی خواہش میں یونیورسٹیز بھیجتے ہیں، اسکولز بھیجتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے انگریزی اسکولوں میں بھی پڑھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بابو بن جائے یا اس کو کوئی جاب مل جائے. اب مصیبت یہ ہے کہ جاب میں تو اپرچونیٹیز نہیں ہے، بابو بھی نہیں بن پاتے، تو وہ بیچ میں ہی کہیں رہ جاتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو اس میں نہ قصور والدین کا ہے، نہ قصور نوجوانوں کا ہے، قصور ہمارے ملک کے حکمران طبقے کا ہے، ایلیٹ کلاس کا ہے، جنہوں نے نہ کبھی بزنس میں اپرچونیٹیز دی ہیں. آپ دیکھیں کہ بزنس میں بھی اتنے کریول قسم کے لوگ ہیں، کبھی آپ کو اپرچونیٹیز یہاں پہ بیسک لیول پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہاں پر سلیبریٹیز بھی اور پوری دنیا میں کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں یوتھ کو، ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے ہیں، قرضہ دیا جاتا ہے. جیسے ساتھ والے ملک میں بنگلہ دیش میں خواتین کے لیے خاص طور پر کئی سالوں سے ان کو قرضے دیے گئے، ان کو کاروبار میں لایا گیا ان کی تعلیم کے لیے، تاکہ وہ ان کو انوالو کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں نا اسٹیٹ کے. تو ہماری اسٹیٹ نے کبھی بھی کسی قسم کا کوئی پروگرام نہ متعارف کروایا، نہ وہ کروانا چاہتے ہیں.
جیسے رضوان نے بتایا وہ مشورہ یہی دیتے ہیں کہ بہتر ہے, اور یہ مطلب سالوں سے ایسے ہے کہ آپ باہر چلے جائیں, وہاں محنت کرو, اور محنت بھی وہاں پہ یہ ہے کہ لیبر کرنی ہے آپ نے, اور وہاں سے ہمیں اپنے ڈالرز بھیجنے ہیں یا جس بھی فارم میں, اور اس طرح سے آپ نے سروائیو کرنا ہے. دا مین تھنگ از دیٹ کہ ڈپریشن حد سے زیادہ ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ حد سے زیادہ ہے, اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ کوئی اب امید نہیں رکھتا. میں نہیں سمجھتی, اگر رابعہ پڑھا رہی ہیں, میں نے کچھ عرصہ پڑھایا ہے کالج میں, یا میں نے کبھی کوئی, میرا انٹریکشن ایسے بچوں سے نہیں ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ جو ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہے, ان کو بڑا اچھے سے پتا ہوتا ہے. اب کم از کم پتا ہے کہ ہمیں کوئی, اب رضوان ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کر لیا ہے کہ ابھی ہمیں جاب تو یہاں نہیں ملنے والی, اور کوئی بھی بزنس سیٹ اپ کرنے کے لیے نا, چھوٹے سے چھوٹا بھی اسٹارٹ اپ یا سیٹ اپس کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ چھوٹے لیول پہ قرضہ دینے ہوں گے. ہمارے غریب عوام کے پاس وہ چند لاکھ نہیں ہوتے کہ وہ بزنس کو اسٹارٹ کر سکیں, چاہے وہ بڑے ہی چھوٹے لیول کے بزنس کیوں نہ ہو, اور نہ ہی ہمیں اس آئیڈیا کو پروموٹ کیا جاتا ہے ہماری کسی بھی ادارے میں. اور باقی رہی بات یونیورسٹیز کی, تو یونیورسٹیز یہاں پر آپ دیکھیں پچھلے دنوں رضوان اور رابعہ کو پتا ہوگا کہ آخری دنوں میں جب گورنمنٹ جا رہی تھی تو آخری دن میں 8 سے 10 پرائیویٹ یونیورسٹیز کا بل پاس کیا گیا, اور ان کو فوراً ان کو وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے, تو یہاں پر بزنس ہے, پرائیویٹ یونیورسٹی تھرڈ کلاس ایجوکیشن ہے جو وہاں دی جا رہی ہے, اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی اسکل نہیں ہے. وہ آپ اداروں کا میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن ہم بہتر سب جانتے ہیں کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز کے نام پر یہاں پر ڈرامے بازی ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں 8 10 یونیورسٹیز کے بل پاس کیے جاتے ہیں کہ ان کو این او سی دیے جاتے ہیں کہ اب آپ جائیں, چھٹی کریں, بزنس کریں, فیسیں لیں, اور اس کے بعد آپ اور ہزاروں قسم کے ان امپلائڈ جو ہیں وہ بچے جو ہیں وہ دوبارہ معاشرے میں چھوڑ دیں, جو امید کے ساتھ. اچھا وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچلر کر لیا, اس نے پڑھ لیا, یونیورسٹی کی شکل دیکھ لی, وہ ریڈی بھی نہیں لگائے گا, وہ فروٹ بھی نہیں بیچے گا, وہ برگر بھی نہیں بیچے گا, وہ کچھ چھوٹا اسٹارٹ اپ بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ بابو بننا چاہتا ہے, اور اس کے والدین, اور وہ بیچ میں وہ کہیں کے بھی نہیں رہ رہے. تو بیسک تو فلاح جو ہیں وہ سارے اسٹیٹ کے ہیں, ہمارے ایجوکیشنل سیکٹر کے ہیں, بچوں کا اور والدین کا میرے خیال میں اس میں بہت بعد میں آتا ہے. لیکن یہ ساری جو بیسک پرابلمس ہیں, اور اس کا کوئی آگے دور دور تک سولوشن نظر نہیں آتا, یہی ہے کہ بھاگ جائیں اور لیبر کریں. جی, بہت سارے اہم پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے رابعہ صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ملک کی موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال کو آپ پرسنلی کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کوئی آپ کو دور دور تک امید نظر آتی ہے؟ ابھی تو جو صورتحال ہے وہ تو دور دور تک کوئی بھی ایسا چانس نظر نہیں آ رہا کہ جس سے ہمیں کچھ بہتری کی امید ہو کہ ہمارا اکنامک سسٹم بہتر ہو جائے گا, ہمیں جابز ملنا شروع ہو جائیں گی. یا جب آپ کی اکانومی بہتر نہیں ہوتی تو پھر جاب کریشن یا امپلائمنٹ اس کی بات ہی نہیں کر سکتے نا ہم. جب آپ کی جو بیک بون ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو آپ کا اسکیلیٹن کیسے کھڑا رہ پائے گا. میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو ہمارا نے بھی ڈسکس کیے اور رضوان نے بھی ڈسکس کیے, ان پہ بات کرنا چاہوں گی. کہ ہمارا نے ایک بات کی تھی مائکرو فائنینسنگ کی, کہ جو انٹرپرنورشپ ہے یا مائکرو فائنینس کیا جائے یوتھ کو. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کچھ ہمارا سسٹم اتنا فلاڈ ہو چکا ہے کہ اگر ہم مائکرو فائنینسنگ کر بھی دیتے ہیں تو وہ اپنا اسٹارٹ اپ شروع نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی ساری دنیا جانتی ہے کہ جو یہ دور چل رہا ہے, جو آنے والا دور ہے, وہ سارا آئی ٹی کا دور ہے. ہمارے جو ینگ جنریشن ہے اس میں سے اگر 99% نہیں تو 98% جو لوگ ہوں گے وہ ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہے ہوں گے, وہ یوٹیوب پہ کانٹینٹ کریشن کے ساتھ لگے ہوں گے. لیکن وہ کون سی کانٹینٹ کریشن جو سب کو پتا ہے کہ وہ کیا چیز, کیسا کانٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جیسے وہ ایک یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیسہ ارن کر رہا ہے, اس کا لیوش لائف سٹائل ہے, وہ ایک اس کی کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, اس نے 4 سال پہلے جو ہے نا چینل شروع کیا تھا اور اب اس نے گاڑی بھی خرید لی ہے 4 کروڑ کی, اس نے گھر بھی بنا لی ہے, وہ اپنی فیملی کو اچھے اچھے گفٹس بھی دے رہا ہے. تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایزی طریقہ ہے پیسہ کمانے کا, کیونکہ ہم وہ ڈگری اس لیے لے رہے ہوتے ہیں کہ کل کو ان کو جاب ملے گی, اینڈ ڈگری از دا سورس آف ارننگ, جو کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ڈگری آپ کو بیسیکلی اسکل دیتی ہے, اور آپ کا اگر سسٹم, آپ کا جو اسٹرکچر ہے وہ آپ کی جو اسٹارٹ اپ ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ کی مائکرو فائنینسنگ اگر ہو بھی جاتی ہے تو وہ فیل ہو جائے گی. دوسرے نمبر پہ رضوان نے بات کی تھی ہمارے کاکڑ صاحب کی, جو ایک بڑی فیمس, آج کل ایک کوٹ بڑی فیمس ہے اس کے بارے میں, کہ ہمارا جو
ह्यूमन रिसोर्स है वो बाहर जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें सबसे पहले ये मैं कहूँगी कि आप कौन सा ह्यूमन रिसोर्स बाहर भेज रहे हो। क्या आपका ह्यूमन रिसोर्स, जैसे भुट्टो साहब के दौर में हमने भेजा था तो हमने लेबर भेजी कहाँ थी? मिडल ईस्ट में, जहाँ पे मौसम की सूरत हाल शदीद किस्म की होती है, वहां पे उन्हें जाके या कंस्ट्रक्शन का काम करना है या लेबर करनी है, बेसिक लेबर करनी है। लास्ट ईयर का ही मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, तकरीबन 7,30,000 लोग पाकिस्तान से मिडिल ईस्ट में गए हैं और 35 से 40,000 यूरोपियन ममालिक में और नॉर्थ अमेरिका में गए हैं। तो आज भी वही हो रहा है जो आप बात कर रही थी, आज से 35-40 साल पहले शायद जो हो रहा था। तो आप कौन सा ह्यूमन रिसोर्स भेज रहे हो? क्या वो पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स है या आप लेबर भेज रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, इसमें इंडिया कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेहतर है कि उसने पढ़ा लिखा ह्यूमन रिसोर्स भेजा है। आप गूगल में देख लें, आप आईटी के मेन सेक्टर्स में देख लें, आप नासा में देख लें कि कितनी पोजीशंस जो है वो मे बी, ये भी चांस है कि वो लोग, उनकी पहली जनरेशन माइग्रेट करके गई हो, उनकी एजुकेशन वहीं की हो, ये देयर इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिन पहले की मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि देयर आर मोर देन 70 पीपल जो नस्ट से, जो कि इस्लामाबाद का कैपिटल का एक बहुत अच्छा, पाकिस्तान के एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट समझा जाता है टेक्नोलॉजी का, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे तकरीबन 70 लोग छोड़ गए हैं। ठीक है, उसमें कुछ बेसिक जो उनकी सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं कि कुछ सिफारिशों पे भर्तियां हो रही थी, आर्मी का कुछ उसमें जो है ना लोग थे जिनका इशू था, तो उस वजह से कुछ लोगों ने छोड़ा है, लेकिन मेन लोग जो हैं उनमें से वो बाहर गए। और ये सबको पता है कि जो नस्ट में फैकल्टी आती है वो क्रीम होती है फैकल्टी की, वो हाईली, उनकी एक्सपर्टीज पे कोई क्वेश्चन नहीं होता। उनमें से अगर एक रेक्टर और 70 से ज्यादा लोग आपके विद इन फ्यू मंथ्स छोड़ जाते हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम। और फिर नेक्स्ट बात जो है ना कि हमारा एजुकेशन सिस्टम, वो हम अपने बेसिक नर्सरी लेवल से देखें ना तो हमें सिखा रहा होता है कि आपने स्किल नहीं सीखनी, आपका मेमोरी टेस्ट होगा। आपकी मेमोरी को टेस्ट किया जा रहा होता है, आपकी स्किल को टेस्ट नहीं किया जा रहा होता। हम जो एग्जाम देते हैं बच्चे बैठ के, उस एग्जामिनेशन में उनको अगर ये सिखाया जाता है ना कि आपने, फॉर एग्जांपल, आपने पब्लिक पॉलिसी को पढ़ाया है, तो उनसे हम पूछेंगे क्या कि आपने पब्लिक पॉलिसी को कितना रट्टा मारा है। आपने पेपर में तो वो लिखने आके जो आपने मेमोराइज किया था, आप तो मेमोरी का टेस्ट ले रहे हो ना। और ये सिस्टम नर्सरी से लेके यूनिवर्सिटी तक है। क्या तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर यही सूरत हाल है? जो बच्चा मसलन लम्स में पढ़ता हो, मुमकिन है कि उसके साथ में ये जो रट्टे वाला जो सिलसिला है ये ना होता हो इतना? लम्स में जो पढ़ता हो शायद उसकी स्पोकन स्किल्स बड़ी अच्छी हो, शायद उसका जो है ना एक्सपोजर अच्छा हो, शायद उसकी जो सोशलाइजेशन की स्किल्स हो वो बहुत अच्छी हो, लेकिन एक लेवल तक ना रट्टा वहां पे भी लगता है। क्योंकि आपने सेमेस्टर सिस्टम में जब पढ़ना है ना, या तो आपका ओपन बुक टेस्ट है, आपका एग्जाम, पूरा सिस्टम चेंज हो गया ना, आपका एग्जाम का सिस्टम जब तक चेंज नहीं होगा, आपका रट्टा वाला सिस्टम तो नहीं चेंज हो सकता ना। आपने जो मेमोराइज किया आपने पेपर में आके तो वही लिखना है। तो ये हमारे बेसिक सिस्टम का फ्लॉ है। जब तक ये फ्लॉ, इसको नहीं अंडरस्टैंड किया जाता, इस पे काम नहीं किया जाता, तो हम लोग स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। और जहां तक बात आपने की थी कि हम लोग आगे इस पे क्या हम देख सकते हैं, हमारी मुल्क की जो मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल है उसको आप कैसे देखती हैं? जी, अब हम लोगों ने पिछले, अगर, क्योंकि अभी जो जनरेशन है हमारी यूथ है वो फ्रॉम 18 टू 25 रख लें या 30 रख लें, हमारा एक मेजर चंक जो है वो यूथ बल्ज इसी में आ रहा है। 64% पॉपुलेशन आपकी अंडर 30 है, अंडर 30 है, साल से कम है। अब ये देखें, आज आप एक जवान मुल्क हैं, लेकिन आप कितने अरसे तक एक जवान मुल्क रहेंगे, ये एक जो है लम्हा फिक्रिया है। क्योंकि ये पॉपुलेशन जब बूढ़ी होगी तो वो तो ऑब्वियसली एक बर्डन होगा स्टेट पे। तो एक बात शायद अमारा ने की थी कि जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि हम लोग जो है वो जो हमारी यूथ है, हमारा ने की थी, रिजवान ने, सॉरी मैं मिस कर रही हूँ उसको, जिसने भी की थी, लेकिन हमारी जो यूथ है वो
اگر ہم اس یوتھ کو پراپرلی وہ اسکلڈ نہیں ہے, پچھلے 15 سالوں میں ہم نے ان کو اسی سسٹم سے ان کو جو ہے نا وہ ان کی پروڈکشن اسی سسٹم نے کی ہے, انہیں اسکل سیکھی نہیں ہے, تو ہمارا فیوچر جس میں ہمیں یہ امید بھی نہیں ہے کہ ہم اگر ایک بندہ اسٹارٹ اپ لے کے آ رہا ہے تو وہ اسٹارٹ اپ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا, آپ کا سسٹم اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, آپ کی جو سوسائٹی کے اندر یا آپ کے سسٹم کے اندر جو کرپشن ہے وہ اس کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے. آپ کی انویسٹمنٹ, ہمارا نے بات کی تھی انویسٹمنٹ کی, کہ انویسٹمنٹ لیسٹ جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ کی انویسٹمنٹ کی کوئی اس میں آپ کو شیورٹی نہیں ہے کہ آپ انویسٹ کرو گے. دیر واز اے میم کہ ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہوں تو آپ اپنے ملک میں انویسٹ کرو, اور باہر کیوں چلے جاتے ہو, ملک میں انویسٹ کرو. میں نے 10 لاکھ روپے انویسٹ کیے تھے, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا 15 لاکھ کا نقصان کیسے ہو گیا ہے. Yes, I read that. تو اگر سچویشن یہ ہے تو پھر ہمارے لیے فیوچر تو بڑا پرابلمٹک سامنے آ رہا ہے, بہت ساری پرابلمس ہیں. اور دیر از این ادر تھنگ کہ ہمارا نے بات کی تھی بنگلہ دیش کی, کہ خواتین کو ان نے جو ہے نا وہ لونز دیے تھے اور ان کو سپورٹ کیا تھا. ہماری 2013 کا ایک سروے تھا جس کے اکارڈنگ ہماری تقریباً مور دین 50% جو خواتین کی پاپولیشن تھی اس نے کبھی اسکول کی شکل ہی نہیں دیکھی. جابس تو دور کی بات ہے نا, آپ فیکٹری میں بھی جاب کرو اس کے لیے آپ کو بیسک ایٹ لیسٹ کاؤنٹنگ تو آنی چاہیے. آپ کی خواتین جب تک آپ کے لیبر فورس کا حصہ نہیں بنے گی نا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کا فیوچر, ہم برائٹ کی بات ہی نہ کریں کہ آپ کی فیوچر بہتر ہو سکے. خواتین اتنا ہی, اگر خواتین آپ کی لیبر فورس کا حصہ نہیں بنتی نا تو وہ برڈن ہوتی ہیں. تو یہ اب ہماری چوائس ہے کہ ہم خواتین کو نہ اسکول بھیجتے ہیں. ہماری سیکنڈ لارجسٹ نیشن ہے ورلڈ میں جس کے بچے اسکول سے باہر ہیں, لائک دوسرے نمبر پہ ہم, چلو کہیں سے تو ٹاپ پہ جا رہے ہیں کہ بھائی اسکول بچے جو ہے وہ آپ کی سیکنڈ نمبر پہ آ رہے ہو, آپ کے اسکول سے باہر ہیں بچے. اور پھر آپ ایجوکیشن کو بجٹ کتنا دے رہے ہو دنیا میں, آپ دیکھو جو 2.4% دیتا ہے پاکستان, ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے جی 2.4%. آپ سنگاپور کو دیکھو, آپ فن لینڈ کو دیکھو, ان کا کتنا بجٹ جا رہا ہے ایجوکیشن پہ. اور جب تک آپ ایجوکیشن کو اسٹرانگ نہیں کرتے ہو نا, پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ, اکانومی تو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے نا. آپ جاب کی بات کرتے ہیں, اسکل ہوگی تو جاب ملے گی, اور جاب کریٹ کہاں پہ ہوگی, ہمارا نے بات کی انسٹیٹیوشنز ہوں گی. مثلا جاب ایسے کریٹ نہیں ہو جاتی, کوئی ادارہ ہوگا, کوئی اسٹارٹ اپ ہوگا, کوئی انویسٹمنٹ ہوگی, ایک فیکٹری بنے گی تو اس میں جاب ملے گی, ایک انسٹیٹیوشن ہوگا تو اس میں جاب ملے گی. آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ رٹا مارنے والی اور ایک پیس آف پیپر دے کے آپ کو پروڈیوس کر دیتا ہے کہ جاؤ اور دھکے کھاؤ دنیا کے. اور پھر آپ کو کاؤنسلنگ کوئی نہیں مل رہی کہ آپ جو ڈگری کر رہے ہو اس کی بیس پہ آپ کو کس اسپیسیفک سیکٹر میں جاب ملے گی, وہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ہم اندھیرے میں ڈگری لے کے, اندھیرے میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے نا دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار رہے ہیں کہ بھائی راستہ کوئی نہیں ہے, راستے کے آگے ڈیسٹینیشن کسی کے پاس نہیں ہے, تو کیا کرو گے. اکانومی کی صورتحال, اور دا فنی تھنگ کہ جو بندہ ڈگری لے جاتا ہے نا اس سے تو مزدوری بھی نہیں ہوتی, وہ تو ٹرک سے بوری بھی نہیں اتار سکتا جا کے. بتا رہی ہوں, وہ کہیں کا نہیں رہتا, وہ کہیں کا نہیں رہتا. کہ آپ کے پاس ڈگری ہے, آپ بڑا امبیرس فیل کرتے ہو کہ آپ جا کے مزدوری کرو گے کہ بھائی میں تو یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں, تم نے اسکل کیا لی ہے. ایون جو ہماری ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس ہیں, لائک آئی ٹی ہے, انجینئرنگ ہے, آرکیٹیکچر ہے, ان کے بچوں کی کیا صورتحال ہے. سوشل سائنسز کو تو رکھ لو, ہم باتیں کرتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, ہمارا سارا کاروبار ہی باتوں پہ چلتا ہے. لیکن آئی ٹی تو سپوز ٹو بی اے ٹیکنیکل ڈگری نا, تو اس کو ادارہ ہونا چاہیے نا. وہ آئی ٹی کا وہ انجینئر جو ہے سارے بے روزگار ہے, وہ انجینئر کریں کیا, روڈ اکھاڑ کے دوبارہ لگا دیں, کریں کیا, وہ ان کو تو ادارہ چاہیے نا, کوئی ادارہ بنائے آپ جس میں ان کو کام مل سکے. اور ان نے جو ڈگری لی ہے اس نے ان کو کتنی اسکل سکھائی ہے. کیا وہ صرف اسائنمنٹس ایک دوسرے کی چیٹ کر کے لکھ کے کاپی پیسٹ کر کے انٹرنیٹ سے دیتے رہے, یا ان نے کوئی اسکل سیکھی ہے. انجینئر بہت بڑی پرسنٹیج, آپ کو پتہ ہے, ٹیچنگ کر رہے ہیں. چلیں جی, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. بنگلہ دیش کی یہاں مثال دی گئی, تو بنگلہ دیش کے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن وہاں کی خواتین کی ہے. بنگلہ دیش ٹیکسٹائل
جو ہے آج $35 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری ہے بھی نہیں. آن دی کنٹری پاکستان 5th لارجسٹ کاٹن پروڈیوسر ہے پوری دنیا کا، پھر بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہیں وہ $18 to $20 بلین کے قریب ہیں. تو یہ جو فرق ہے یہ اسی لیے ہے کہ ایک پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ عوام دنیا بھر سے را مٹیریل کو سورس کرے گی اور اس میں ویلیو ایڈ کر کے وہ پھر ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو انکریز کریں گے. ایک ان پڑھ قوم جو ہے وہ اپنے پروڈکٹ کے اندر کبھی بھی ویلیو ایڈ نہیں کر سکتی. اور آپ نے بات کی کہ جی ڈی پی کا پاکستان تقریباً 2.4% لگاتا ہے، انڈیا آن دا کنٹری 4.5% ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے. ایوریج اگر آپ دیکھیں گے کسی بھی، آپ یہ کہیں کہ ایک ڈیولپڈ جو ہے ملک ان کا، تو آلموسٹ 6 to 7% آپ کو لگانا پڑتا ہے کم سے کم، تب بات آگے بڑھتی ہے. انڈیا کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سب کی باتوں میں ایک بات بڑی کامن آئی ہے سامنے اب تک، اور میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑے سے سولوشنز پہ بات کریں. اب ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ مرض کیا ہے، بیماری کو ڈائگنوز کر دیا ہے، اس کے علاج پر بات کرتے ہیں. اکانومی کی آپ سب نے بات کی ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا رضوان بھائی، آپ ایز اے یوتھ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے معاشی جو بھی مسئلے ہیں ان کو کیسے کوئی حل کر سکتا ہے؟ جی یہاں پہ بڑے بڑے اکانومسٹ آ کے فیل ہو گئے ہیں. جو آپ نے کوشچن کیا ہے یہ اس طرح آسان دیکھیں، ہر انسان کو لگتا ہے، مثلا میں چاہوں تو اس پہ ایک لیکچر دے سکتا ہوں 10 منٹ، جو مجھے لگتا ہے ٹھیک ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ کو اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک ایسا کیا کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. جی ایسے ہی ہے. یہ مسئلے جو ہیں یہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں، لیکن اتنے زیادہ مسائل ہیں، اتنی لمبی لسٹ ہے کہ شاید وقت کم پڑ جائے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے سٹارٹ سے ہی، جب سے پاکستان پیدا ہوا، اس نے اپنے سٹارٹ سے ہی کچھ ایسی برائیاں جو تھیں وہ ہماری جو جڑوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو پورا نظام ہے ہمارا، جو ہم نے آج 76 سال گزار لیے ہیں، تو وہ وہی جو جڑیں، اس کے اندر جو زہر یا وہ جو برائیاں بھری جا چکی ہیں، اسی کی وجہ سے یہ جو درخت ہے ہمارا یہ پھل پھول نہیں رہا ہے. اس کے اندر میرا خیال ہے سب سے پہلی جو چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی برائی ہے، وہ فیوڈلزم ہے، جو جاگیرداری ہے. ساؤتھ ایشیا میں 3 ملک بنے ہیں، بنگلہ دیش بنا ہے، بھارت بنا ہے، اور پاکستان تو آزاد ہوئے ہیں، سوری، برٹش امپائر سے. تو یہاں پہ بنگلہ دیش نے جب وہ پاکستان کا حصہ تھا اسی ٹائم پہ اپنے لینڈ ریفارمز کر لیے تھے. بھارت نے بھی اسی طرح کر لیے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں کر پائے ہیں. اور ہمارے جو فیوڈلز ہیں یہ آبویسلی پھر جا کے تو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں، وہاں سے پھر یہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں. تو وہ جو ایک انڈسٹریلائزیشن کی طرف کا جو سفر ہے وہ بدقسمتی سے نہیں ہو پائے ہیں. اور جو ایگریکلچر پروڈیوس ہو رہا ہے، جو زرعی جو اجناس ہیں وہ جو پروڈیوس ہو رہی ہیں، اس کی بھی حالات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ خود ہم قلت کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو یا تو اسمگل کر دیتے ہیں، تو یا پھر ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کوئی اسپیشلی وہ اجازت وغیرہ لے کے. تو جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی، دوسری طرف پھر ہمارے جو دیہاتی علاقوں کے جو لوگ تھے، جو مزارے تھے یا جو ذرا کم آمدن والے لوگ تھے، ان لوگوں نے پھر دیکھا دیکھی لوگوں کے تو شہروں کی طرف مائگریٹ کرنا شروع کر دیا. اپنی زمینیں جو کوئی تھوڑا بہت 10 مرلے کسی کے پاس تھے، تو اس نے وہاں پہ بیچ کے تو شہروں کی طرف مائگریٹ کرنا شروع کر دیا. شہروں میں آ کر دیکھا تو کوئی اپرچونٹیز نہیں ہیں، انڈسٹریلائزیشن تو ہوئی نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ جو ہیں، وہ ظاہر ہے جب انڈسٹری کا فقدان ہے، جہاں پہ کمی ہے، تو وہ لوگ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کرنے پر مجبور ہیں. دوسری طرف جو رابعہ صاحبہ نے بات کی ہے، خواتین کا جو رول ہے معیشت کے اندر، وہ انفارچونیٹلی بہت کم ہے، اور اس کو ہم مزید کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. اس کے اوپر ایک بڑا مطلب میں بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں. ایک کوئی فیمس قسم کا نعت خوان ٹائپ آدمی ہے، اب آئی ڈونٹ نو اس کا نام کیا ہے، بٹ اس نے ایک نعتیہ طرز میں اس نے ایک گانا ٹائپ گایا ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس کا مقصد کیا ہے. اس نے کہا دی کمائی کھاون والا ڈیش ہے، مطلب گالی ہے نا آگے.
تو مطلب یہ کہ جو لوگ اردو مطلب سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بیٹی کی کمائی کھانے والا ڈیش ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو ہمارے جو لوگ ہیں وہ نیچے اپریشیٹ کر رہے ہیں. وہ میں نے بہت زیادہ محنت کی، کو آدھا گھنٹہ لگا کے سارے کمنٹس پڑھے کہ آیا ہمارے لوگوں کا جو دماغ ہے وہ کس حد تک جو ہے اس کی گروتھ ہوئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ بھی اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پریز کر رہے ہیں کہ واقعی جو ہے نا بیٹی کو بٹھا کے رکھیں اور اس کو جو ہے 7 کپڑوں کے اندر باندھ کے رکھیں اور اس کی کمائی کھانے والا واقعی ڈیش ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر وہ بیٹی کی کمائی کھانے والا ڈیش ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کل کلاں اگر آپ کی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ بیمار ہوتی ہے تو پھر کیا کوئی انسان مطلب مرد انسان کا علاج کرے گا؟ وہ بھی تو آپ کو قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو بڑی بیسک میں بات کر رہا ہوں جو ہسپتال انتہائی ایمرجنسی کی حالت میں. لیکن اس کے علاوہ باقی ساری دنیا نے عورتوں کو کچھ نہ کچھ ان کے حقوق جو ہیں وہ دیے ہیں. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے بالکل بھی نہیں دیے گئے. اور ہماری خواتین جو ہیں وہ اگر وہ ان کے اوپر کوئی معاشی برڈن ہے، لیٹ سے کہ ان کے گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، ان کو نکلنا پڑتا ہے، تو وہ انتہائی کوئی جو جس کو کہتے ہیں کہ وہ ذلت کی زندگی گزار رہی ہیں. ان کی تضحیک ہوتی ہے، ان کی ہیراسمنٹ ہوتی ہے، اور وہ پھر یا تو خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، پھندے لگانے پر مجبور ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ خدا نخواستہ کسی غلط جو اللیگل کام ہے ان کی طرف جانے کے لیے مجبور ہیں. تو یہ ہمارا جو سماج ہے یہ خود ہی ان برائیوں کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے انفارچونیٹلی. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہماری لیجسلیشن کچھ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہماری جو خواتین ہیں جو ہمارے ورک فورس میں ایک بہت بڑا مطلب اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، تو ان سب کو اجازت دینی چاہیے، ان سب کو اس میں انٹیگریٹ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان بھی باقی دنیا کی طرح ایک ترقی یافتہ ملک بن سکے. کیونکہ یہاں پہ ایک کمانے والا ہے اور اس کے ساتھ کچھ 6 لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے جس میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، کیونکہ اولڈ ایج ہومز بھی نہیں ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کا ڈے کیئر بھی نہیں ہے. تو اس سب کی ذمہ داری وہ ایک فرد پر آتی ہے جو بیچارہ 20-25 ہزار روپے کما رہا ہے. جو صرف ایک انسان کو خود کو مینٹین کرنے کے لیے 20-25 ہزار روپے چاہیے، وہ اس میں 6-7 لوگوں کا گزارا کر رہا ہے. اور آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ 42-42 ہزار لوگوں کے بل آتے ہیں. تو میرا خیال ہے بہت زیادہ مسئلے ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کی تو ضرورت ہے، لیکن آئی وش کہ اس کا کچھ حل بھی نکل سکے. جی، ایک حل میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے دروازے کھولے پوری دنیا بھر کے لوگوں کے لیے کہ وہ ٹورزم کے لیے پاکستان میں آ سکیں. گلگت بالٹستان ناردرن ایریا جن کو ہے کہ آپ کہتے ہیں، وہ دنیا کے سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے. آپ کے یہاں کلچرل ٹورزم کی بہت بڑی ایک سپیس ہے، ہیریٹیج آپ کے پاس اتنی زیادہ ہے. تو اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے ہمارا افتخار صاحبہ کہ لوگ پاکستان آنا نہیں چاہتے؟ اور آپ پہلے تو وہ جو ہیں ریزنز ان کو بتائیں اور پھر آپ کوئی مشورہ بھی دیں اپنی طرف سے کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جائے. اچھا، جیسے رضوان نے بات کی ہے کہ یہاں پر لینڈ ریفارمز کا جو ہے وہ بھی مدعا ہے یا پرابلم ہے، تو اس کے لیے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش یا آپ انڈیا کی بات کر لیں تو بہت ساری اسٹیٹس تو پاکستان کے ساتھ آئی اس لیے تھی کہ وہ جاگیردار، کیونکہ یہاں پر ہمارے قائد نے ان کو انسینٹیو بھی یہی دیا تھا کہ ہم لینڈ ریفارم نہیں کریں گے. تو جب آپ کا انسینٹیو یہ دیا ہوا وعدہ کوئی ایک تو وفا ہم نے کیا ہے، اور ہم نے لینڈ ریفارم نہیں کی. بھٹو نے اگر وہ لولی لنگڑی کوشش بھی کی تو آپ جانتے ہیں کہ کہاں کہاں کیا ہوا. وہ تو خیر حل ہی چھوڑ دیں. پھر وہی پارلیمنٹ میں آتے ہیں، وہی بزنس کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں وہی ایک تھا چند جن کے پاس کچھ تھوڑے ریسورسز تھے. شوگر ملیں بن گئی ہیں، باقی کچھ سارے انڈسٹریلائزیشن تو ہوئی نہیں نا. وہ کہ چندے خاندان تھے، اور اس کا پھر کہاں تک وہ ایک روٹ کاز ہے، اور اس کو ٹیکل کرنا آپ دیکھیں وہ تو ناممکن ہے. کہ اب آپ اور میں اگر سوچیں کہ پاکستان میں لینڈ ریفارم ہوں گی، یہ تو ایک دیوانے کا خواب ہے، تو اس کو تو آپ بھول جائیں کہ پاکستان میں کوئی لینڈ ریفارم ہوگی. پھر اس کے بعد اگر اب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اروند مجھے ابھی آپ نے بتایا ہے، یہ ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں جس کے بارے میں کیا مجھے ابھی ذہن سے نکل گیا، دوبارہ یاد کروائیں گے. ہاں، یہ جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو دنیا کے لیے اپنے وہ دروازے میری کھول بات دینے سیاحت کی چاہیے. بات آئی. اب دیکھیں میں تو اس پہ ہنسوں یا رہوں، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی. سیاحت کے لیے آپ کو دنیا کو اگر آپ ویلکم آپ میں کہتی ہیں ویلکم کریں.
आप रिक्वेस्ट डालें और पूरी दुनिया को खतूत लिखें, आपके मुल्क में फिर भी कोई नहीं आएगा। क्या यहाँ पे उन्होंने गलने सड़ने मरने के लिए आना है, जिंदा जलने के लिए आना है, कि आप पे कोई भी तौहीन का फतवा लगा के और आपको जिंदा जला दे? आप सियाहत के लिए उन खूबसूरत इलाकों में, आप बाहर की दुनिया की बात करें, हम नहीं जा सकते। जितना वहां पे आप औरत को जलील करते हैं, आप कपल्स को जलील करते हैं, आपके कवानीन इतने सख्त हैं, मियाँ बीवी के अलावा कोई निकल नहीं सकता, बहन भाई निकल नहीं सकता। आप जगह जगह पे उनके निकाह नामे चेक करेंगे, आप उनकी रेजिडेंस का आपको आप अलाउ नहीं करेंगे। और बाकी अल्कोहल का बैन है मुसलमानों के लिए, उसकी पूरी दुनिया में तो अब बैन नहीं हो सकता। लोगों को एक आप होता है कि आप दुनिया के लिए कोई चीज आपके आपके कहीं भी वो अलाउ नहीं होगी, आपको फ्रीडम अलाउ नहीं है। आप अगर वहां जा रहे हैं, आपकी खवातीन साथ आई हुई है, वो कैसा लिबास पहन रही है, इसके ऊपर हजार हा किस्म की रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो मुझे सिर्फ ये बता दें कि किसी का दिमाग खराब होगा कि वो दुनिया नॉर्मल में से उठकर इस पागल खाने में आएगा, चाहे जन्नत जैसे खूबसूरत पहाड़ हैं, वादियां हैं, लेकिन उसमें लोग तो आप ही बैठे हैं जो उठाकर डंडे उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको पत्थर मारेंगे कि इस तरह क्यों पहना, ऐसे क्यों बैठे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों खा रहे हो, ये क्यों पी रहे हो। इवन कि नॉट जस्ट अबाउट अल्कोहल, इट्स अबाउट लाइक आप हलाल खा रहे हैं, ओके, ये आपके लिए। आप अब वो लोग जो जो उनकी खुराक भी है, आप मर जाएंगे, आप अलाउ नहीं करेंगे। अब उसके सेहत के लिए तो कुछ नॉर्मेलिटी भी चाहिए ना। सेहत एक बहुत बड़ा, श्रीलंका को देख लें आप, उनकी आप और बहुत सारे कई ममालिक, दुबई देख लें, बहुत सारी दुनिया में लोग सर्वाइव, दुनिया में मुल्क सर्वाइव इसीलिए कर रहे हैं कि वहां पे लोगों के लिए उन्होंने एक ओपन माहौल दिया है। और जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले कहते भी थे सेहत सेहत सेहत, अब सेहत के लिए आपके पास तबलीगी जमात तो आने से रही, कि आप पूरी दुनिया से सिर्फ उन्हीं को बुलाएं जो आपके हिसाब से पहनते हो, चल बाकी दुनिया के लिए आपने तो माहौल बनाया हुआ नहीं है, तो वो तो आप भूल जाएं। जिस तरह से लैंड रिफॉर्म को भूल जाएं, सेहत को भूल जाएं। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन आप इसमें घर से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ यही है कि आप घर के अंदर हैं। और खास तौर पे खवातीन की अगर आगे बात की, तो खवातीन का भी बांग्लादेश में अगर आप देख रहे हैं, या मैंने मिसाल दी, तो दुनिया में उन्होंने एक अच्छा वो पाकिस्तान में आप जैसे लोग भी तो बसते हैं ना, हम घरों में रहते ये हैं, तस्वीर भी हम तो घरों में रहते हैं। दुनिया को दिखाने मैं की बाहर जरूरत नहीं है। जा सकती, मैं नॉर्दर्न एरिया नहीं घूम सकती। मेरा बेटा है, बड़ा है, मेरे छोटे बच्चे, मैं उनके साथ नहीं जा सकती। जब तक मेरा शौहर, मेरा भाई या मेरी पूरी फैमिली साथ नहीं जाएगी, मैं बाहर नहीं जा सकती। राबिया या रिजवान इस चीज को एग्री करेंगे क्या? मुझे नहीं पता कि मर्द हजरात जा सकते हैं, मैं तो वो उनको भी सेफ नहीं समझते, हम सेफ नहीं समझते, मैं नहीं जा सकती। बहुत खूबसूरत और एक अनअफोर्डेबल है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते वहां के जो भी आपकी। दूसरी बात यह है कि वो माहौल आपको वो परमिशन ही नहीं देते। अब मैं घर बैठी हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने दुपट्टा जहाँ रखा है, जो मैंने पहना हुआ है, लेकिन मैं ये बाहर नहीं कर सकती। मैं बाहर जाती हूँ, मुझे 10 लोग आकर समझाते हैं कि आपने ये क्या किया हुआ है, आप कहाँ से हैं। तो आप मुझे ऐसे माहौल में आप बता दें कि फिर मैं कहाँ तक जाऊँ। अब आपने ये सारे ये मसाइल हैं अपनी जगह पे, इसके लिए तो आपको ये जो आपने बेसिक आपने तालीम के नाम पर जो जहालत फैलाई हुई है कि आपका काम जिंदगी में सिर्फ दूसरों का जीना हराम करना है, उससे हटकर सियाहत या फिर बाकी थोड़ी नॉर्मेलिटी के लिए तो आपको ये चाहिए होगा ना। अब देखिए ना, दुनिया की कोई भी कंपनी आपके पास कैसे आएगी? फ्रांस के आप जाते हैं, कोई कहीं पे होता है और आप जाकर कहते हैं कि हमने इनको आग लगानी है, इनके सफारत खाने को, आपके हजूम जाता है, सारे ज़ॉम्बीज़ जाते हैं, कभी किसी सफारत खाने को आग लगा रहे हैं, यहाँ पर कभी केएफसी को आग लगा रहे हैं, कभी आपकी किसी बिजनेस। अब वो यहाँ पर आकर ऑफिस खोलेंगे, क्या उनका दिमाग खराब है कि यहाँ पर आके जी गूगल ने ऑफिस खोल लिया और एहतजाज हुए और मौलवी गए हैं और उन्होंने उठाकर आग लगा दी कि इन्होंने जी तौहीन की है इनके किसी मुल्क के किसी एक रेजिडेंट जो रखता है आदमी या औरत, तो उसके बदले में हम इनका ऑफिस जला रहे हैं। आईटी, गूगल, एप्पल, बाकी प्रोडक्शन के कोई भी दुनिया का कोई नाम आप एक ले लें, क्या उनका इतना, क्या आप ये जान, आप क्या उनको क्या बीमारी है कि वो यहाँ आकर दफ्तर खोलें, आपके जवानों को नौकरियां दें, उसके बाद जब आपका दिल करे आप ज़ॉम्बीज को बाहर निकालें, एक इशारा करें 2000 रुपया देकर और वो डंडे उठाकर आपके सब कुछ जायदादें जागीरें वो जो भी आपने ऑफिस वो जलाने पे आ जाए। तो वो तो आप खैर, उसके लिए बेसिक ये है, हल बहुत सारे हैं अरविंद, लेकिन उसके लिए बेसिक आपकी स्टेट को सोचना होगा कि आप थोड़ा सा सेकुलर वे में लेकर चलें इस अवाम को, इसकी तालीम को, जहाँ की यूनिवर्सिटीज में आपके पास सिर्फ एक प्रॉब्लम हो कि कोई लड़का लड़की के साथ तो नहीं बैठा, किसी लड़की ने टाइट जीन्स तो नहीं पहनी हुई, तो उस यूनिवर्सिटीज में से जो दिमाग निकलेंगे पढ़ के, तो आप उनका खुद ही अंदाजा कर लें वो कितने कंपैटिबल होंगे। अब आ जाते हैं हल की तरफ। तो हल जो है, एक तो सेकुलर करें इसको, इस स्टेट को थोड़ा बहुत इसको नॉर्मलाइज करें कि आप इतना ज्यादा एबनॉर्मेलिटी, या तो जी आप उसकी तरह अरब कंट्रीज की तरह आपके तेल के कुएं निकल रहे हो तो आप घर पे बिठाएं औरतों को और आप उनको ऐश करवाएं, 4-4 शादियां करें, और आप चाहे 4 नहीं 10-10 करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप एक गरीब मुल्क हैं
اور آپ کے خواب ہیں جی وہ سارے عرب والے، تو اب آپ اس کو کہاں پورا کر سکتے ہیں کہ عورتوں کو بھی گھر بٹھانا ہے، بیٹی کی روٹی بھی ہم نے نہیں کھانی، شادیاں بھی ہم نے 4 کرنی ہے. ریسنٹ ابھی ہماری ترقی ہوئی ہے کہ آپ نے 4 شادیاں کرنی تو آپ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ سال پہلے ایک اور ڈرامہ کر دیتے کہ آپ نے پوچھنا ہے. اب یہ پوچھنا نہیں ہے، آپ نے بس شادیاں کرنی ہے. ہمارے ملا آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنی شادیاں کرنی ہے اور اس میں کتنی برکت ہے، اور ان عورتوں کو آپ نے گھر بیٹھ کے کھلانا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں، خواب ہمارے ہیں عرب والے، اوقات ہے ہماری ٹکے کی نہیں، اس کے بعد پھر آپ کہتے عورتوں کو آپ کی 50% سے زیادہ عورتیں ہیں تو آپ بٹھائیں گھر، آپ کریں حرام ان کا کھانا اپنے اوپر، کریں آپ 4 شادیاں اور آپ زندگی گزاریں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا. جیسے رضوان نے بات کی، اب یقین مانے کبھی کبھی مجھے یہاں کے جو دن رات مرد بہت ذلیل ہو رہے ہیں، محنت مزدوری کر کے 30 ہزار کما کر جاتے ہیں، ترس آتا ہے ان پہ. لیکن جب میں ان کی سوچ سنتی ہوں، جب ان کا گٹر دماغ دیکھتی ہوں، جیسے یہ کمنٹس میں کہتی ہوں یہ اسی لائق ہے. ان کے خواب ہیں وہی عرب والے کہ ان کا انتظار کریں کہ ان کا تیل نکلے، ان کے سونے نکلے نایا، یہ گھر پہ عورتوں کو بٹھائیں اور یہ وہ رائلٹی انجوائے کر سکیں کہ ہم بادشاہ سلامت ہے، ہماری 4 باندیاں اور ہم لوگ ایش کر سکیں. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، اس سے آگے آتے ہو تو آپ کے قریب ملک ہے چائنا. آپ کے ملک میں بھی تھوڑا بہت سیالکوٹ میں آپ فٹ بال بناتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ سری لنکا سے آپ نے وہ 1 سال پہلے وہ آپ نے میجر ہی جلا دیا تھا. چائنا میں بھی یہی ہوا ہے کہ چائنا کا آدمی جو ہے اس کو انہوں نے توہین کے لیے، چائنا کا آدمی اس کو انہوں نے توہین کے لیے پکڑ لیا، اس کی اللہ اللہ کر کے جان بچائی. ہو یہاں پہ کام انجینئرنگ کا کر رہے تھے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ کسی سے آپ کوئی تھوڑا بہت سیکھیں تو آپ چائنا میں چلے جائیں، آپ گھروں میں اسکلز دیں، آپ چھوٹے چھوٹے کارخانے لگائیں، آپ اپنے ایکسپورٹس کو چھوڑ دیں، آپ اپنی ضروریات جو ہیں، آپ کی ضروریات زندگی جو بھی بازار میں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، کوئی بھی یہ ایک بوٹل پی رہی ہوں میں، یہ ایک پینسل میں نے پکڑی ہوئی، یہ کاپی ہے، یہ سب چائنا کی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ یہ اسکل جو ہیں تھوڑے چھوٹے چھوٹے قرضے دیں یا پھر یہ موٹیویشن دیں یا پھر ان کو یہ اسکلز دیں کہ وہ یہ چیزیں گھر پہ آپ چھوٹے چھوٹے، ابھی کارخانے لگانا مطلب نہیں کہ آپ کروڑوں لگائیں یا پھر وہی لینڈ لارڈ لگائیں گے. آپ یہ اسکل سکھائیں. عورتیں اگر باقی بھی جگہوں پہ یہ مرد کام کریں وہ یہ کام کریں، چائنا میں بھی وہ یہ کام کریں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دفتر بنا ہوا ہے، اب بوتل یہ بنا کر میرے نوکر لائیں گے اور میں اس کو ایسے ٹھپا لگا کے میں آگے، ایسے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بیسک لیبر جو ہے وہ خود ان کو ایجوکیشن دینی پڑے گی کہ آپ چھوٹے چھوٹے کام، یہ پینسل بنانا ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ چیزیں یہ آپ خود بنائیں. اور اس طرح کی آپ اس پہ آ جائیں. اگر آپ نے اپنی غیرت بھی سلامت رکھنی ہے، یا بیٹی کا بھی نہیں کھانا، اور آپ کے اگر تیل کے کنویں بھی ابھی نہیں نکلے، سونا بھی دریافت نہیں ہوا، تو تھوڑا نارملٹی کی طرف آ جائیں، تھوڑے سیکولر ہو جائیں، دوسروں کو برداشت کریں اور تھوڑا بہت سیاحت کی طرف آ جائیں یا اسکل کی طرف آ جائیں. میری فرسٹریشن لیول میرے خیال میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر میرا وہ سارا آپ کچھ نہیں کرا جائے. جی میرے خیال سے آپ کی کہی گئی کسی بھی بات سے کوئی بھی شخص اختلاف نہیں کر سکتا. اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس ملک کی اکانومی کو لے کے کوئی بلو پرنٹ دکھائی دیتا ہے رابعہ بخاری صاحبہ؟ اگر نہیں تو ہم پھر کس کی طرف دیکھیں؟ اچھا ارون، میں تھوڑا سا ایک ہمارا کی پہلے جو ابھی ڈسکس ہو رہی تھی بات، اس پہ تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی کہ ٹورزم کو لے کے مجھے 4 سال پہلے کی تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن میں سولو ٹریول کرتی ہوں. ٹھیک ہے، حالات خراب ہیں، ہمیں کیئرفل رہنا پڑتا ہے، لیکن میں نے تقریباً پاکستان کا 80% سولو ٹریول کیا ہے، تو حالات بہت اچھے نہیں ہیں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر ایک جی کپل آ رہا ہے تو اس جی کو جی الاؤ، جی اگر دنیا سے، اٹس ناٹ اباؤٹ می اینڈ یو، اور اگر ان کے پاس نکاح نامہ نہیں ہے تو کیا آپ کی صحت، جو وہ لوگ اکیلے شاید آنا نہ پسند کرتے ہوں، 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکی لڑکا ہے، کوئی گروپ ہے، تو کیا وہ ہماری اسٹیٹ یا ہمارا جو قانون ہے یا پھر وہاں کے جو لوگ ہیں وہ الاؤ کرتے؟ ہمارا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں صرف اس بات پہ کروں گی کہ ابھی اگر جو پچھلے 4 سال پہلے ہم دیکھتے نا تو سچویشن بہت خراب تھی. اور اس میں ایک اور یہ بھی ہے کہ ہمارا آل اوور دا ورلڈ گلوبلی ہمارا جو امیج تھا نا، جو بیسیکلی خراب ہوا تھا ٹیررزم کی وجہ سے. لوگوں نے اگر آپ کو جو ہے نا وائن نہیں مل رہی تو شاید آپ مہینہ سروائیو کر جاؤ. ایک ٹورسٹ آتا ہے، اس کو وائن اویلیبل نہیں ہے، وہ 2 ہفتے لگا کے چلا جائے گا، لیکن اگر اس کو جان کو خطرہ ہے نا، وہ کبھی نہیں آئے گا. تو ہمارا گلوبلی ایک جو امیج تھا نا وہ بہت نیگیٹو تھا. لیکن پچھلے 2-3 سال میں نا یہ کافی بہتر ہوا ہے. آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. آپ کے پاس پہاڑ ہیں خوبصورت، اس کے اوپر ایکٹیویٹی کیا ہے؟ ایکٹیویٹی تو کوئی نہیں ہے نا. آپ کے پاس لیکس ہیں، واٹر سپورٹس کیا ہیں؟ آپ کی روڈز، آپ نیلم ویلی دیکھو، جنت کا ٹکڑا ہے. روڈز، آپ اسلام آباد سے نیلم ویلی کوئی 200 کلومیٹر دور ہے، 300 کلومیٹر دور ہے، اور آپ کو 10-12 گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں. جان پر کھیل کے جاتے ہیں. ہاں،
آپ کی سچویشن خراب ہیں، لیکن میں یہ بات ایڈمٹ کروں گی کہ پچھلے چند سالوں میں کافی بہتری آئی ہے، اور کیونکہ وہ ایک نیگیٹو امیج ساتھ میں یہ جو ایک یوٹیوب سے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے، تو کچھ نہ کچھ بہتری آئی ہے اس میں. جی اروند آپ نے سوری میں آپ کا کوسچن بیچ میں میرا مس کر سوال گئی ہوں. یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس میں Yes. آپ کو کوئی بلو پرنٹ نظر آتا ہے پاکستان کو ٹریک پر لانے کے لیے؟ اروند آنیسٹلی کسی کے پاس کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے. تو پھر امید لگائیں تو کس سے لگائیں؟ ایک اسٹیبلشمنٹ بچتی ہے. کسی سے نہیں. ہمارے امید بھی پاس نہیں ہے کسی سے امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے. تو کہ آپ دیکھیں نا ہماری جو پارٹیز ہیں، ہماری پارٹی کی جو سپورٹ ہوتی ہے، جو ووٹر اور سپورٹر ہوتا ہے، یا تو وہ پرسنالٹی بیسڈ ہوتی ہے. آپ نے اپنی برادری کے بندے کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے کسی پرسنالٹی کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے فیوڈل لارڈ کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے شاہ صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے ملک صاحب کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ جو پارٹی ہے اس کا منشور کیا ہے، اس کا مینیفیسٹو کیا ہے، اس کے پاس پلان کیا ہے. کیا آپ کو 1 کروڑ نوکریاں اور جو ہے نا وہ جو سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں، کیا وہ پریکٹیکلی پاسبل بھی ہیں؟ مطلب کچھ ہمیں یہ ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل سلوگنز کون سے اور ریالٹی کیا ہے. کہ آپ کی کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کے پاس ایک پراپر آپ کی اکانومی کو ٹریک پہ لانے کے لیے نا ایک سسٹم ہو. جو سسٹم کو بھی چھوڑ دو، اس کے پاس بیسک بلو پرنٹ بھی نہیں ہے. آپ اکانومی کو کیسے ہینڈل کرو گے؟ آپ دنیا کو کیسے یقین دلاؤ گے کہ آپ اگر یہاں پہ اپنے $1 ملین لگا رہے ہو تو وہ سیف بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ چلیں انویسٹر دبئی کا کیوں؟ ایگزامپل لے لیتے ہیں. دبئی بھی ایک اسلامک جی یہ کہیں کہ ایمریٹ ہے. تو وہاں پر جو انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ ایک طرح سے ایک اوپن سوسائٹی، سیکولر سوسائٹی کے طور پہ کرتے ہیں، اور ہر اس چیز کی اجازت دیتے ہیں جو کہ دنیا کے باقی ملکوں میں انسان جو بھی ایکٹیویٹیز کرنا چاہیں وہ کر سکتا ہے. پاکستان کے لیے امارا نے کہا کہ جب تک ہم ایک سیکولر ملک نہیں بنیں گے تب تک یہ دنیا جو ہے ہمیں گلے سے نہیں لگائے گی. اس کے بارے میں کیا کہیں گے پھر آپ؟ اچھا، اس میں نا ہم ہمیشہ ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سیکولر ورسز ریلیجن دیکھتے ہیں نا، جبکہ سیکولر اور ریلیجن کا آپس میں نہیں ہوتا. آپ ٹھیک ہے، آپ کا ریلیجن آپ کی اسٹیٹ کے لیے ہے، آپ کا ریلیجن جو آپ کے ریلیجن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جو جیسے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اسے کرنے دو. لائک آپ مائنورٹیز دے ہیو سم سرٹن رائٹس، آپ اس کو وایولیٹ نہیں کر سکتے. مائنورٹیز آپ ریلیجن کو بھی چھوڑ دو. سب سے پہلے ابو آل وی آر ہیومن بینگس، ہمارے کچھ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں. آپ کا ایک مولوی ہے نا جو چیمپئن سمجھے جاتے ہیں آپ کے مذہب کے، وہ بھی اگر آپ کی بات سے اختلاف کرے گا نا، پہلے آپ اسے گالی دو گے. جب آپ پھر بھی اختلاف کرے گا، آپ کا علمبردار تھا آپ کے مذہب کا، آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنی، آپ اختلاف آیا، آپ سے اختلاف رائے برداشت نہیں ہوا، آپ نے اس کو مار دینا پکڑ کے. بھائی مذہب پہ تو بات ہی نہ کرو نا، مذہب تو آؤٹ آف ریلیجن جسٹ اسٹیٹ کا ہونا چاہیے یا فرد کا ہونا چاہیے؟ ریلیجن فرد کا ہوتا ہے. آپ اگر جب اسٹیٹ پہ کرتے ہو نا تو پھر 2 ہی ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام پہ بنی ہیں، یا پاکستان بنا ہے یا اسرائیل بنا ہے. تو سچویشن ہمارے سامنے ہے. آپ نے دبئی کی بات کی، دبئی میں جاتی ہوں، آپ جاتے ہیں، ایک بیک پیک لے کے جاتے ہیں نا، ہمیں یہ شیورٹی ہوگی کہ ہمارے پاس اگر $100 ہے نا، ہم لے کے انویسٹ کریں گے، وہ ہمارے $100 ضائع نہیں جائیں گے. ہم شاید 1 سال بعد نا وہی $100 لاکھ ڈالر کر چکے ہوں. یہاں پہ انویسٹمنٹ کی میں آپ کو ایک بیسک ایگزامپل دیتی ہوں. ہمارے پریویس کوئی جو یہ ڈیکیڈ گزرا ہے، اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی ارن کر رہا ہے، جو ریمیٹنسز لا رہے ہیں، وہ ہے فری لانسرز. ہم فری لانسرز کو کیا انسینٹیوز دے رہے ہیں؟ پے پال تک نہیں ہے پاکستان کے اندر. آپ وہ مطلب ایک آپ کی انفارمل اکانومی میں آ رہا ہے نا، وہ ڈالرز آ رہے ہیں اور اچھے خاصے ڈالرز آ رہے ہیں. آپ فری لانسرز کی ارننگ دیکھیں. میں اس دن دیکھ رہی تھی کہ کسی بندے نے ایک پوسٹ کی ہوئی تھی، اس میں 4-5 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک پراڈو تھی، ایک BMW تھی، ایک جو ہے نا ساتھ میں چھوٹی گاڑی تھی، اور ایک سائیکل کھڑی تھی. تو اس کو نا کیٹاگرائز کیا ہوا تھا کہ یہ جو ہے نا میٹرک فیل یوٹیوبر کی گاڑی ہے جو سب سے بڑی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ فری لانسر کی گاڑی ہے، پھر جو ہے نا وہ ایک گورنمنٹ کے سیکٹر والے کی گاڑی تھی، اور جو عام بندہ نوکری کرنے والا تھا اس کی سائیکل تھی. تو مجھے وہ بات بڑی فیل ہوئی کہ ٹھیک ہے، وہ پیسہ تو لا رہے ہیں نا، آپ کی اکانومی میں حصہ تو ڈال رہے ہیں، تو آپ ان کو انسینٹیوائز کیسے کر رہے ہو؟
ایک بندہ تھا, اس نے فری لانسنگ اسٹارٹ کی, آج اس کے پاس ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس نے ایک اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر لیا, اس نے ایک بزنس اسٹارٹ کر لیا. اور یہاں پہ ایک بڑی فیمس سی ایک بات کوٹ کی جاتی ہے کہ جب تک آپ کا بزنس تب تک سکسیسفل نہیں ہوتا جب تک آپ کا کوئی بندہ سول یا ملٹری بیوروکریسی میں نہ ہو, آپ کے انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ نہیں ہیں. لیٹس سپوز امریکہ کا سسٹم ہے, امریکہ کا سسٹم چاہے ٹرمپ آتا ہے, چاہے اوباما آتا ہے, چاہے جو بائیڈن آتا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی بہت پالیسیز ہر کسی کی چینج ہوتی ہیں, لیکن ان کی انسٹیٹیوشنز تو اسٹے کر رہے ہیں نا. جی جی, آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز, آپ کے انسٹیٹیوشنز کا کوئی سسٹم نہیں ہے, آپ کا انسٹیٹیوشنز کے سسٹم کا مسئلہ ہے. آپ نے ہمارا بات کری تھی خواتین کی کہ ان کی, پہلے رضوان نے بات کی تھی کہ خواتین کی کمائی نہیں, یار خواتین کی کمائی نہ کھاؤ, ان کو اپنے قابل, وہ اس قابل ہوں گے وہ خود کما کے کھا سکے. آپ کو بیٹی کی کمائی کھانے کا کوئی نہیں کہہ رہا, کیا غیرت بیٹی اجازت کما سکتی ہے. اور ہم دیکھیں, ہماری میں پچھلے عرصے میں ایک نیوز پڑھ رہی تھی کہ ہماری جو واحد ایک ایسا ادارہ ہے وہ ہے ہماری ایسی فیلڈ ہے جو میڈیکل کی فیلڈ ہے, اس میں پہلی دفعہ کہا جا رہا تھا کہ لڑکوں کے لیے نا کوٹا رکھو اسپیشل, کہ لڑکیاں میڈیکل کی فیلڈ میں زیادہ آ رہی ہیں. اب اگر 60 to 70% لڑکیاں زیادہ آ رہی ہیں تو ان میں سے آپ کی جو لیبر فورس ہے وہ کتنی جوائن کر رہی ہیں؟ کر کیا بھی وہ رہی ہیں, تو زیادہ تر فزیشینز جو ہیں وہ اپنی اسٹڈیز مکمل ہونے کے بعد میں باہر چلی جاتی ہیں, ان کو وہاں زیادہ باہر اچھی بھی چلی اپرچونٹی جاتی ہے. ہیں, لیکن وہ شادیاں کر کے گھر بھی بیٹھ جاتی ہیں. یہ بھی ہے. مطلب آپ کی گورنمنٹ آپ ایک سیلف فائنینس پہ پڑھتے ہو تو آپ کی جو ہے نا وہ 70-80 لاکھ روپے لگاتے ہو, وہ 70-80 لاکھ روپے آپ کو گورنمنٹ دے رہی ہے, وہ انسینٹیو دے رہی ہے, لیکن آپ وہ 70 لاکھ روپے لے کے ڈگری لے کے گول روٹی بنا کے اپنے گھر میں دے رہے ہو. آپ نے اس لیے ڈگری اس لیے تو نہیں لی, آپ کی میڈیکل کی ڈگری ہے, تو آپ لیبر فورس میں کتنا حصہ دے رہے ہو. اور جہاں تک بات یہ ہے کہ پھر اس کو نا, ہمارے پاس کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, ہماری سسٹم نہیں ہے کہ جو ان تمام فلاز کو نا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری جو ایک ٹیکنیکل سکلز ہیں جن لوگوں کے پاس, جو ایک طبقہ ہے اسپیسیفک جس کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں, ان کو کہاں پہ لے جا کے ایڈجسٹ کرنا ہے. چلیں اب ڈگریز کے بات لیے یہ, جی جی, اب آپ نے کہا کہ جی کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس میں بلو پرنٹ نہیں ہے, بلکہ کسی کے پاس نہیں ہے, تو پھر علامہ اقبال کے اس شعر کا کیا ہوا جس میں وہ کہتے ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو بھائی یہ قوم کے پاس میں کوئی امید نظر آتی ہے آپ کو رضوان بھائی؟ امید لگائیں تو لگائیں کس سے پھر؟ تو جی کیا جی کیا خاصیت ہے اس قوم رسول ہاشمی میں کہ یہ اپنے مسئلے مسائل حل کر دے؟ اقبال صاحب تو فرما گئے ہیں کہ خاصیت تو ہے جی. جی ایسے ہی ہے. میں تو جی پر امید ہوں, ضرور ہوں, لیکن فی الوقت ہمیں میرا خیال ہے کچھ اچھائی ہوتے نظر نہیں آتی, لیکن ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے. شاید 10 سال بعد 15 سال بعد ہمیں جو کیا ہے وہ ایک آپ کو امید کی کرن ہے جو کہ دکھائی دیتی ہے؟ ہمارا نے کہا کہ جی ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے. اسی بات کی وضاحت جو ہیں وہ رابعہ جی نے بھی کی ہے. انہوں نے بات کی مائنورٹی کے رائٹس کی. میں یہ کہتا ہوں کہ مائنورٹی کو تمہارے رائٹس نہیں چاہیے, مائنورٹی کو ایکول فوٹنگ پہ آپ رکھیں. آپ رائٹ دینے والے ہوتے ہیں تو آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے, ایسے تو بات نہیں ہوتی. یہ پوری دنیا جو ہے یہاں پہ ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے. نو بڈی از انٹرسٹڈ ان مائنورٹی رائٹس. میں نیوزی لینڈ میں ہوں, کسی نے مجھے کوئی مائنورٹی رائٹس نہیں دیے ہیں. آئی ایم این ایکول سٹیزن. سملرلی جی بات ایکویلٹی کی بھی ہو. جی صاحب. جی تو پہلے تو انویسٹمنٹ کی بات میں تھوڑا سا ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. صبح ہی مطلب میں دیکھ رہا تھا ایک نیوز کہ دبئی کی جو UAE کی جو گورنمنٹ ہے اس نے کچھ فگر جو ہے وہ ریلیز کیے ہیں پچھلے 6 مہینے کے میرا خیال ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ پہلے 2 تو نہیں, تیسرے نمبر پہ پاکستانی آ رہے ہیں جی. اس میں تیسرے نمبر پہ ہمارے پاکستان کا انویسٹر جو ہے وہ UAE میں انویسٹ کر رہے ہیں. مطلب پیسہ ہے ٹھیک ٹھاک لوگوں کے پاس, بٹ کس طرح سے یوز کرتے ہیں آپس میں ہی جو ہے اس کی جو ہے نا, تو وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے کیپیٹلزم کا وہ بھی یہاں پہ فیل ہو چکا ہے. سب کچھ یہاں پہ جو ہے وہ بڑی جو ہے پیچھے چلا گیا ہوا ہے. تو آپ نے پھر پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی کہ جی جو ہے کسی سے امید ہے یا نہیں. رابعہ نے تو بالکل کہہ دیا کہ کسی سے امید نہیں ہے. آبویسلی ابھی مایوسی کا دور ہے,
اور اس سے پہلے بھی جو ہے تو کوئی زیادہ ہمیں بہتری یا اچھائی کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یا اگر کسی ڈکٹیٹر کا دور رہا ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا دور رہا ہے تو اس میں بھی ہمیں کوئی دیکھنے کو نہیں ملی ہے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی میں بتانا چاہوں گا کہ ان مسائل کی جو پولیٹیکل ہمارے مسائل ہیں ان کی جڑ کہاں پہ لائے کرتی ہے, اور وہیں پہ جو ہے یہ جو مذہبی انتہا پسندی والا جو سوال ہے اس کو بھی میں بیچ میں ہی ایڈریس کروں گا, اور جو سیکولرزم کے اوپر بات ہے اس کو بھی کوشش کروں گا کہ وہ ابھی ایڈریس ہو جائے گی. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہمارے مقتدر حلقے جس کو ہم کہتے ہیں, 1950-60 کی دہائی میں ہم نے امریکہ والا کیمپ جوائن کر لیا, ویسٹرن کیمپ ہم نے جوائن کر لیا. وہ کیمپ جوائن کرنے کے بعد ہم نے جو بھی کوئی لیفٹ کی جماعتیں تھیں, کوئی پروگریسو جماعتیں تھیں, ان کو ہم نے دبانا شروع کر دیا. اور وہ جو لیفٹ کی جماعتیں تھیں ان میں جو سب سے زیادہ ایک ایسی جماعت تھی جس کی ریپرزنٹیشن ویسٹ پاکستان میں بھی تھی اور ایسٹ پاکستان میں تھی, دیٹ واز نیپ, نیشنل عوامی پارٹی. اس کے سوا بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی وہ صرف یہاں تک کی جماعت تھی, عوامی لیگ وہاں تک کی جماعت تھی, نیپ ایک ایسی جماعت تھی گو کہ پھر اس کے بعد اس میں پھوٹ ڈل گئی. اب اس کے بعد بھٹو صاحب نے اس کو بین کیا, پھر ضیاء صاحب نے آ کے تو جو ایک وہ مذہبی لاز انہوں نے بنائے اور انہوں نے تو کافی زیادہ جو ہے مسئلے مسائل بڑھا دیے. لیکن جو پروگریسو جماعتیں تھیں, جو لیفٹ ونگ کی جماعتیں تھیں, ان کو بالکل ہی بٹھا دیا گیا یا بین کر دیا گیا. پھر وہ جو ڈیموکریٹک ایک طریقہ کار تھے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اسٹوڈنٹ یونینز 1984 میں 1984 میں بین کر دی, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد پھر جمعیت جو ہے, جو جماعت اسلامی کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے, اس کو تمام یونیورسٹیوں میں, تمام ڈگری کالجوں میں اس کو متعارف کروایا گیا. گو کے اسٹوڈنٹ یونین پولیٹیکل پارٹیاں بین تھیں, لیکن وہ حکومتی سرپرستی کے اندر تمام تعلیمی اداروں میں آج موجود ہیں, ماں سوائے میری مادر علمی قائد اعظم یونیورسٹی کے, رابعہ کی بھی مادر علمی قائد اعظم یونیورسٹی ہی ہے. تو ہمیں اس چیز پر فخر ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اس چیز سے پاک ہیں, اور وہاں پہ ایک تعلیم و تدریس کا ایک اچھا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. گو کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. شاید تو یہی وجہ میرا ہے کہ آپ کے یہاں پہ ہولی منائی جاتی ہے, ورنہ اور کسی یونیورسٹی میں نہیں منائی جاتی. جی بالکل, ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے جو ہندو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ مل کے ہولی بھی مناتے ہیں. اور سب سے مزے کی بات میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جو وہ ہندو بھائی ہیں, جو ہندو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ مل کے رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں جی. بہت خوب. تو ہماری جو یونیورسٹی ہے, ہمارا جو کوئی 1700 ایکڑ کا ہماری جو جاگیر ہے جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کے اندر تو ہم اتنی جو ہے رواداری کی جو مثالیں ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم یہاں سے باہر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بڑا ایک اچھا پرامن سی فضا ہمارے ہاں موجود ہے. تو میرا خیال ہے جو سیاسی انجینئرنگ کی گئی ہے کسی ایک سائیڈ کو سپریس کرنے کے لیے, پھر جو دوسری سائیڈ ہے اس کو ہم نے اسٹرانگ کیا ہے. تو لیفٹ کو ہم نے سپریس کرنے کے لیے تو اپنا رائٹ ونگ جو ہے اس کو ہم اسٹرانگ کرتے آئے ہیں, اور اس کے بعد 6-7 سال کے بعد ہم جو ہے اس کو استعمال کر کے تو ان کو بھی بائے بائے کر دیتے ہیں, ان کو ہم خدا حافظ کر دیتے ہیں. اور پھر وہی لوگ جو ہے وہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر انتشار پھیلانے آ جاتے ہیں, وہی لوگ دہشت گردی کرنے آ جاتے ہیں. تو ریفرنس کے لیے جو ایک سپہ صحابہ نام کی جماعت ہوا کرتی تھی اس کو قلعدم, پھر اس کے بعد جو تحریک طالبان مطلب جو مجاہدین تھے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں, اور جو باقی ریاستی ادارے ہیں, ریاست کا جو آئین ہے اس کو یہ سبوتاج جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا جو ایک فینومینا ہے اس کو بند ہونا چاہیے اب, بہت خوب. ٹھیک ہے. وہ یا لیٹ سے اگر عمران خان اگر نہ ہٹتے ابھی تو وہ اپنی موت شاید خود ہی مر جاتے 5 سال کے بعد, تو کیا ہوتا. یہ تاریخ کے اندر 5 سال کو بہت بڑی اہمیت نہیں رکھتے ہیں میرا خیال ہے. تاریخ تو جو ہے وہ دہائیاں اور صدیاں اس کے اندر جو ہے نا وہ, تو اگر ہمیں بھی ترقی کرنی ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹائم کے لیے 2 سال 4 سال کا دیکھ کے تو اس میں ہمیں کوئی سیاسی انجینئرنگ یا کوئی باہر سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے. ایک سیاسی جو عمل ہے اس کو چلنے دینا چاہیے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کو کسی پارٹی سے امید ہے یا کوئی, تو مین سٹریم جو پولیٹیکل ہماری پارٹیاں ہیں ان سے تو آبویسلی کوئی امید نہیں. اب لیکن یہیں پہ اسی ملک کے اندر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ جیسے لوگ بھی موجود ہیں. انہوں نے 2013 14 15 میں وزیر اعلیٰ بلوچستان وہ رہے. تعلیم کے لیے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, وہاں پہ ہسپتال بنائے ہیں, نیشنل پارٹی ان کی جماعت ہے.
تو یہ ہے کہ ایک جو تعلیم دوست جو پالیسیز ہیں تو انہی پالیسیز کا آج نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج جو بلوچستان کا نوجوان ہے وہ پڑھائی میں مطلب اس کو پڑھائی کا بہت زیادہ شوق ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. مطلب پچھلے دنوں ہی کوئٹہ کے اندر ایک جو ہے وہ کوئی کتابوں کا میلہ ٹائپ لگا تھا تو اس کی کوئی ریکارڈ سیل ہوئی تھی. یعنی لاہور کراچی میٹروپولیٹنز میں اتنی سیل نہیں ہو سکتی جتنی ایک پسماندہ جو ہمارا صوبہ ہے بلوچستان اس میں اتنی زیادہ سیل ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ یہیں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ عام لوگوں کی پارٹیاں ہیں ان کی. آبویسلی ان کو جو ہے وہ پارلیمان تک رسائی بڑی ہی مشکل سے ملے گی اگر ملے گی تو. لیکن یہ ہے کہ امید کی ایک کرن اگر کہیں سے آ رہی ہے تو مجھے لگ رہا ہے وہ ڈاکٹر مالک بلوچ جیسے لوگوں کی طرف سے آ رہی ہے یا جو پروگریسو مائنڈ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے آ رہی ہے. نہ کہ وہ لوگ کہ جن کو پہلے جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ کندھوں پر بٹھا کے تو ایوانوں میں لایا جائے یا ان کو. تو اس طرح کے لوگوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے کیونکہ یہی لوگ پھر بعد میں آگے جا کے تو جو ہے وہ غلط فیصلے کرتے ہیں اور وہ وہی والے فیصلے ہیں جو 70 سال سے چلتے ہیں. تو رضوان صاحب لیفٹ کی آپ نے سیاست کی بات کی ہے ان کے اوپر جو پابندی ہے وہ بھی آپ نے ایک بہت بڑا مدعا ہے جس کی نشاندہی کی. کیا یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں سیاسی شعور کی کمی ہے خاص طور سے نوجوان طبقے میں جب سب کو ایک فیئر آپ یہ کہیں کہ آپ پورا چانس دیں گے کہ وہ پولیٹکس میں آئیں اپنا پروگرام عوام کے سامنے رکھیں اور پھر عوام کو چوز کرنے دیں وہ جس کسی کے بھی ساتھ جاتے ہیں پھر اس سے سیاسی شعور بھی آئے گا. کیا کہیں گے جلدی کوئکلی اس کے اوپر بتا دیں تھوڑا. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو اب اگر پروگریسو سیاست کی میں بات کر رہا ہوں اور اس ٹائم اگر میں اس کی ترویج کر رہا ہوں تو دیکھیے کہ پروگریسو جو جماعتیں ہیں انہوں نے ہی اس ملک کے اندر اسٹڈی سرکلز کا ایک جو رواج تھا اس کو چلایا ہوا تھا. ابھی بھی چند ایک لوگ جو ہیں وہ اپنی تئیں کوشش کر رہے ہیں وہ کہ ان کو ڈرایا جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے لیکن وہ کوئی 8-10 لوگوں کو لا کے تو بٹھایا ہوتا ہے 22 کروڑ 26 کروڑ کی آبادی والے ملک میں. ان کی طرف سے ہم ان کی نیت کے اوپر کوئی شک نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار وہ بہت عظیم کام کر رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو وہ سیاسی بصیرت دے رہے ہیں سیاسی جو فورسائٹڈنیس ہے وہ دے رہے ہیں اور سیاسی شعور دے رہے ہیں. لیکن کیا وہ 10 لوگ ہی جو ہے وہ معاشرے کے اندر کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ وہ تو ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی جو روایات تھیں جو 80s سے پہلے اسپیشلی 80s سے پہلے پھر 90s میں بھی کچھ ٹائم بے نظیر کے دور میں بھی رہیں تو وہ والی جو روایات ہیں ہماری ہمیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے نہ کہ یہ کہ ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے. اور وہی جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے وہی جو ایک نیریٹو ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ یہ ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے دن جو ہوتا ہے وہ کالا ہوتا ہے اور رات جو ہوتی ہے وہ جو اس میں روشنی ہوتی ہے. تو اس طرح کرنے سے میرا خیال ہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہے کہ پھر آپ اپنی عوام کو ایک اندھا رکھ رہے ہیں نا. تو میرا خیال ہے اس طرح کی جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹنا چاہیے. اسٹڈی سرکلز ہونے چاہیے نوجوانوں کو جو ہے اس کے اندر انٹیگریٹ کرنا چاہیے اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کا. لیٹ سے کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھ کے بجائے اس کے کہ وہ جو ہے مینٹل ڈس آرڈرز اور مہنگائی کا سوچ کے پریشان تو ایٹ لیسٹ آپ ڈسکشنز میں جائیں لوگوں کو سنیں اپنی بات رکھیں. تو یہ بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے دل کا بھڑاس بھی نکال لیتے ہیں اور جو آپ کی فرسٹریشن ہے وہ بھی کسی حد تک کم بھی ہوتی ہے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں آپ کی باتوں سے 100% متفق ہوں. آپ کیا کہیں گی رضوان صاحب کی بات کو امارا کیسے دیکھتی ہیں؟ کتنا مشکل ہے یہ جو 30 سال کے اندر نوجوان جو پاکستان کا طبقہ ہے اس کے ذہن سازی جو ہوئی ہے ان کے لیے انلرن کرنا کتنا مشکل ہوگا؟ یہ جیسے رضوان نے بات کی ہے کہ لیفٹ کی پارٹیز کو سپورٹ نہیں کیا جاتا ان کو سپریسڈ کیا جاتا ہے اور رائٹ ونگ کو جو ہے وہ سامنے لایا جاتا ہے. اس کی تو ایک بڑی عام سی ریزن ہے کہ جب آپ کی اسٹیٹ نے 76 سال سے جہاد کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور آپ نے افغانستان میں جب آپ نے سارا کریڈٹ خود لینا ہے کبھی آپ نے سوویت یونین کے خلاف لڑنا ہے تو کبھی آپ نے طالبان کے خلاف لڑنا ہے اور آپ نے ڈالرز لینے ہیں تو پھر آپ کو اس ایسے ماحول میں جب آپ کی اکانومی جو ہے جو آپ کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کا بزنس یہ ہے کہ آپ نے فرقہ واریت اور ریلیجن کے نام پر آپ نے اپنی اسٹیٹ کو فائنینس کرنا ہے. تو ایسے میں جو لیفٹ ونگ کی پارٹیز ہیں ان کا تو بنتا بھی نہیں ہے نا کہ وہ کہیں بھی وہ سروائیو کریں گی.
اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا آپ نے پوچھا تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے میں نہیں سمجھتی کہ یہ جرات کر سکتی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ یہ کام کریں گے تھوڑا بہت اس کو لیفٹ ونگ کی طرف لے کر جائیں گے، سب سے پہلے ان کو پروپوگیٹ کیا جائے گا کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ اسلام دشمن ہے، اور یہ پروپوگیٹ جو کیا جاتا ہے یہ ان ملاؤں، ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس اور ان لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے جو اسٹیٹ کی طرف سے فنڈیڈ ہوتے ہیں. تو کوئی بھی مین اسٹریم جیسے پیپلز پارٹی ہے وہ ایک لبرل سو کالڈ، جبکہ بھٹو کے دور میں جو کام ہوئے وہ کسی بھی میں کہتی ہوں ڈکٹیٹر وہ ضیاء کے دور میں بھی نہیں ہوئیں گے. تو لیکن اس کے باوجود میں کہتی ہوں جو انہوں نے آنے والے وقت میں جس نے بھی کوشش کی تھوڑا بہت لیفٹ ونگ کی طرف تھوڑا بہت ان کو جگہ، ان کو اس بری طرح سے ان کو اپنا فیوچر نظر آیا. جو 2 سال کے لیے بھی آتے ہیں ان کو وہ 2 سال بھی جو ہے، آپ دیکھیں عمران خان کی اسپیچز سن لیں آپ، سیکولر اسپیچز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ فرماتے تھے، لیکن جب وہ آئے ہیں ان کا سوائے وہ سیاست میں مذہب کے استعمال کے ان کو وہ نہیں لایا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ نے ایک ماحول ایسا بنایا ہوا ہے جس میں صرف وہی لوگ سروائیو کر سکتے ہیں جو نفرت کی بات کریں، منافرت کی بات کریں، جو ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کریں. جو لیفٹ ونگ والے ان کو اتنا سپریس کر دیا گیا ہے کہ مین مدعا کیا ہوتا ہے ہمارے جو پولیٹیکل پارٹی، اول تو آپ کی جمہوریت ہے نہیں، ڈیموکریسی جو ہے وہ آپ کے نام ہی نہیں. اگر آپ چلنے دیں سسٹم تو شاید کہیں امید بن پڑے کہ وہ جو بار بار ایک سسٹم سے نکلے تو ہمیں بھی شعور آ جائے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، اور ان کو بھی شعور آ جائے کہ شاید ہم نے ان کا کوئی کام کرنا ہے، 5 سال بعد دوبارہ ہم نے ووٹ لینا ہے. لیکن وہ تو سسٹم نہیں چل رہا. ہمارے مدعا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایم پی ایم این اے جب آپ کے گھر ووٹ لینے آتا ہے تو آپ کا کیا ہوتا ہے، ہم سے ڈیمانڈ کہ ہماری گلی کا سولنگ بنا دیں، اس کو سولنگ، ہم روڈ کو سولنگ کہتے ہیں، نالیاں بنوا دیں. یہ ہمارا مدعا ہوتا ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اسکول بنوا دیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کوئی بھی پروگریسو کام کسی کے لیے. ہمارا مین جو ان سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. جو پروگریسو لوگ ہوں گے وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ عمار علی جان جیسے لوگ ہوں گے، وہ تیمور رحمان جیسے لوگ ہوں گے، وہ جبران ناصر جیسے لوگ ہوں گے، وہ فزکس میں وہ کیا نام ہے ان کا مجھے نام بھول رہا ہے، وہ پرویز جو ہود بھائی صاحب. پرویز ہود بھائی صاحب، وہ گھر بیٹھے ہوں گے، ان کو آپ کی یونیورسٹیاں نہیں. پرویز ہود بھائی اس وقت کوئی یونیورسٹی ان کو کسی، وہ ایک بہت بڑا نام ہے فزکس میں، لیکن اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ جاب وہ نہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے ہر دفعہ. تو ایسے نام ان کو اتنا اس حد تک ان کے اوپر زندگی تنگ کر دی جاتی ہے کہ کوئی بھی ہمت نہیں کرتا. میرے یا میں کہتی ہوں آپ رضوان بیٹھے ہیں، رابعہ بیٹھی ہیں، ہم کیسے اپنی زندگی پوری قربان کریں اور ہم لوگ بات کریں انصاف کی، ایکویلٹی کی، سیکولرزم کی، لیفٹ ونگ کی، اور ہم پھر اپنی پوری زندگی اپنے خاندان کی زندگی خطروں میں ڈال دیں. اس سے بہتر یہی نہیں ہے کہ میں بات کروں مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے کی، میں اپنے سیکٹ کی بات کروں، میں ایکسٹریمزم کی بات کروں، میں دوپٹہ اتار کے یا میں آدھے کپڑے پہن کے آؤں یا میرے برانڈ جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں میں ہو، لیکن اب بات آ کر کروں مذہب کی. یہ عورتیں کتنی بے حیا ہوگی، میں خود ہی آ کر ایسے کہوں، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں حریم، شاوینہ ملک، ماریا بی، اس جیسے لوگ. تو اب میں یا تو ایسے کروں تو پھر تو میرا سروائیول ہے. پرسنل لائف میں جتنی بھی کرپٹ ہو جاؤں، میں چاہے آپ کے سامنے جس بھی لباس میں ہوں، لیکن میں گفتگو منافقت بھی کروں اور میں کہوں کہ یہ جو عورتیں ہیں نا انہوں نے بڑی ان کا کیا، تو بات آپ یقین مانے پوری قوم میری فالو لسٹ میں ہوگی اور وہ کہیں گے ان سے بہتر کوئی خاتون ہی نہیں ہے. اور اگر میں ایک مناسب طریقے سے آ کے میں ایک بہترین زندگی گزار کے میں امن کی بات کروں گی، میں کہوں گی کہ آپ کے پاس اگر کوئی ووٹ لینے کے لیے آ رہا ہے یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس پاور، تو ہم ان سے ڈیمانڈ کریں کہ دیکھیں جی ہمیں نفرتیں نہیں چاہیے، ہمیں نارمیلٹی چاہیے، ہمیں جماعت کے اسٹوڈنٹس ڈنڈا اٹھائے ہوئے ہمیں یونیورسٹی میں نگرانی کرتے ہوئے نہیں چاہیے، ہمیں عورتوں کی عزت چاہیے، یا ہمیں ایجوکیشن میں جو اپنے ایکسٹریمزم ڈالا ہوا ہے اس کو ان لرن کرنے کے لیے پوری زندگی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے اس کو مائنس کریں اور پروگریسو قسم کے ہمارا جو ہے وہ نصاب بنائے. تو وہ ڈیمانڈس تو ہماری ہیں ہی نہیں. جو بھی وہ ڈیمانڈ کرے گا اس کو نفرت کا شکار کریں گے. جبران ناصر کو پتا وہ ووٹ مانگنے گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ بتائیں پہلے احمدی کافر ہیں یا نہیں. ان سے سوال یہ نہیں کیا گیا تھا کہ آپ کیا کریں گے ایم پی اے یا ایم این اے بن کے، آپ ترقی کے لیے کیا کریں گے اس ہمارے علاقے کی. تو ترقی لوگوں کا دماغ ہی گٹر مائنڈڈ اتنا ہے کہ گٹر اور نالی سے نکل کے ان کا دماغ آگے جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بہتر کرنا ہے، کیونکہ ان کو یہ سکھایا گیا ہے. آپ کی جو اسٹیٹ ہے اس کا بزنس ہی کچھ ایسا تھا کہ لوگوں کو صرف نفرتیں سکھائی جائیں. اب بات آ جاتی ہے اینڈ پہ کہ آپ کس سے امید رکھیں. تو دیکھیں جی اب یہ تو پہلے وہ لینڈ ریفارم، خواتین کی امپاورمنٹ ان کی طرح، یا یہ ایک دیوانے کا خواب ہے کہ آپ یہ امید رکھیں کہ ایک وقت آئے گا جمہوریت یہاں پہ چلے گی، ایک وزیر اعظم آئے گا 5 سال چلے گا. دیکھیں جی ان نیئر فیوچر یہ نہیں ہونے والا، اور اس ریالٹی کو تسلیم کر لیں. انقلاب برپا کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس بالکل ہمت نہیں ہے. روٹی ایک وقت کی ملتی ہے، اس میں اتنی طاقت ہمارے نہیں ہے عوام میں کہ اس ایک وقت کی روٹی سے انقلاب لے کر آئیں. دوسرے بھوکے پیٹ انقلاب نہیں لائیں گے. مشکل وہ کرتے ہیں، وہ ہیڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں کہ آپ روٹی بچے کی پوری کر رہے ہیں. تو اس کے لیے میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ چلے اسٹیٹ کو ہی ہم ڈائریکٹلی ریکویسٹ کر لیتے ہیں نا کہ ہمارے پاس اسٹیٹ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے. آپ ہمارے پاس جو جرنل آتے ہیں
جن کے پاس ایک کرسی ہوتی ہے ان کے پاس داؤ کہ ہمارے پاس مافیاز بہت بڑے ہیں, ہمارے پاس ریلیجیس پارٹیز جو ہیں وہ بہت وہ اس حد تک امپاورمنٹ ان کی ہے کہ وہ ان کو بھی وہ کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس کرسی میں طاقت بہت زیادہ ہے. اگر ہمارے ملک میں اگر کوئی آپ چاہتے ہیں یا ہم سوچ سکتے ہیں, جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ ریئلسٹک وے میں تو انالیسس کر رہی ہوں کہ اگر آپ سوچ سکتے ہیں کہیں تبدیلی, تو اب یہ ہے کہ اب جنرل عاصم منیر چلے, جنرل عاصم منیر کا دماغ اگر کام کرتا ہوا کہ میں نے اس ملک کو تھوڑا سا نارملائز کرنا ہے, اس ملک کی خواتین کو بھی میں نے جو 50% سے بھی زیادہ ہیں ان کو بھی نارملٹی کی طرف لے کے آنا ہے, ایجوکیشن کی طرف, وہ کر سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی وہی کر سکتے ہیں کہ جو لیفٹ والے جو چند ایک میں نے لوگ گنوائے ان کے اوپر آپ ان کو, جنید حفیظ ہمارے ایک پروفیسر ہے انگلش کے, اور وہ 10 سالوں سے اس سے بھی بلکہ زیادہ میں وہ توہین کے, اور وہ آپ وہ جیل میں سڑ رہے ہیں. آپ ہمارے جنرل صاحب ہیں جو ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کو وہ کہہ سکتے ہیں اپنی اسٹیٹ کو, اپنے ایجنسیز کو, کہ ان کے اوپر بجائے کہ آپ ڈنڈا رکھنے کے بجائے ان کے آپ مولویوں کو کنٹرول کریں جو دن رات نفرتیں پھیلا رہے ہیں, تو یہ پالیسی وہ ضرور دے سکتے ہیں. تو لیٹس سی اینڈ لیٹس ہوپ کہ جنرل صحیح. صاحب کو خیال آ جائے چلیں کہ وہ ہماری پالیسیز بدل دیں, ادروائز نو ہوپ. جی, آپ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, آپ کی باتیں یقیناً کڑوی ہیں ون مگر مین سچی ہیں. میں آرمی ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک آپ لوگوں کے لیے ایک سوال میرا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کا پوائنٹڈ سوال ہوگا, پوائنٹڈ ہی اس کا جواب دیں. ایک پیغام دیں جی آپ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے نام, اور ایک پیغام دیں پاکستان کے نوجوان طبقے کے نام کہ وہ ایسا کیا کریں کہ جس سے کچھ صورتحال میں تبدیلی آئے. رابعہ صاحبہ, آپ سے شروع کرتے ہیں. اچھا, رولنگ ایلیٹ کے لیے یہ ہے کہ اپارٹ کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے, اپارٹ کہ آپ کا سوچ کیا ہے, اپارٹ کہ آپ کی جو انکلینیشنز ہیں وہ کیا ہیں, آپ کا جینڈر کیا ہے, رائٹ پیپل, رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس. آپ کے پاس اگر اکانومی کی ایکسپرٹیز ہیں, ایک بندہ چاہے وہ مائنورٹیز سے ہے, چاہے وہ میجورٹی سے ہے, چاہے وہ ہندو ہے, مسلم ہے, اینی بڈی, اگر اس کے پاس آپ کی اکانومی کو سنبھالنے کا طریقہ ہے تو اس کو اس کی پوزیشن دو. رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس, کیونکہ اس کو پتا ہے, اس نے وہاں پہ آ کے آپ کو شاید مذہب کا درس نہ دینا ہو, اس نے آ کے آپ کی اکانومی کو سنبھالنا ہے, وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اکانومی کیسے بہتر ہوگی. اور جہاں تک نوجوان طبقے کی بات ہے, تو نوجوان طبقے کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگوں کی ایک بیسک چیز ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کیریکٹر بلڈنگ. کہ جب آپ کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے نا, تو پھر آپ کے پاس ایک کلیئرٹی آف مائنڈ آتی ہے کہ اگر آپ کا ایک اسٹرانگ کیریکٹر ہے تو آپ کو ایک فوکسڈ وے ملتا ہے کہ آپ نے اپنے فیوچر کو کیسے بہتر کرنا ہے. جب آپ اپنے فیوچر کو بہتر کرتے ہو تو الٹیمیٹلی آپ ایک اسٹیٹ کے, ایک کنٹری کے فیوچر میں نا کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہو, رادر کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھ رہے ہوں کہ آپ نے جو ہے نا ایک دوسرے بندے سے بحث لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں کہ خان صاحب آئیں گے یا نواز صاحب آئیں گے. اس کے بجائے آپ یہ دیکھو کہ آپ جو کام کر رہے ہو اس کے اندر آپ کتنی اسکل ڈیولپ کر رہے ہو, اور آج سے 4 سال بعد آپ کے پاس کیا ایسی اسکل ہے جو آج سے 4 سال بعد آپ کو پرومیننٹ کرے گی, جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور آئی ٹی اور ٹیکنیکل اسکلز مجبوری ہے, یہ آپ کو سیکھنی ہی ہوگی. اگر یہ نہیں سیکھتے تو اسٹیٹ کو چھوڑ دیں, اکانومی کو چھوڑ دیں, آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. بہت خوب. رضوان صاحب, آپ کا کیا پیغام ہے پاکستان کی رولنگ ایلیٹ اور نوجوان طبقے کے لیے؟ جی, نوجوان طبقے کے لیے جو پاکستان میں رہنا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ برائے مہربانی اپنی سکلز کو امپروو کریں. ٹھیک ہے, ڈگریاں ہمیں کچھ نہیں دینے والی ہیں, کیونکہ ڈگریز کے اندر ہمیں سکل سکھائے بھی نہیں جاتے ہیں. تو جو ٹیکنیکل کچھ سکلز ہیں وہ آپ سیکھ لیں تاکہ اپنی آپ روزی روٹی. اور جو باہر جا رہے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ برائے مہربانی اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جائیں, اور پلیز یہاں پہ واپس ریمنٹنسز نہ بھیجا کریں, کیونکہ یہ ایسا ایک خون ہے جو ہمارے منہوں کو لگ گیا ہے, ہمارے حکمرانوں کو اس کی عادت لگ گئی ہے. تو اس سے ہماری جان چھوڑا دیں تاکہ ہم اپنا کچھ یہاں پہ اچھا کر سکیں. آپ اپنے ریمنٹنسز اپنے ساتھ رکھیں, آپ کو اللہ وہیں پہ ترقی دے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں. آپ اپنی فیملیز کو بھی لے جائیں تاکہ آپ کی زندگیاں بھی سکھی ہوں. ہم لوگ کچھ چج کا کام کریں, کچھ محنت کر کے تو اس کو بہتر کریں. پھر جب ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ واپس آ جائیے گا. اور جو ہمارے حکمران طبقہ ہے
اس کو میرا ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ بھائی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. لوگ جو ہیں وہ مرنے پر مجبور ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ان لوگوں کے اوپر مزید برڈن مت ڈالیں. تھوڑا سا کچھ اب کیا کہہ سکتے ہیں، حکمرانوں کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں، کرنی تو انہوں نے وہی اپنی کرنا ہے مرضی جو ہے. انہوں نے. جی ہمارا صاحبہ، آپ کا پاکستان کے نوجوان طبقے کے لیے اور رولنگ ایلیٹ کے لیے کیا پیغام ہے؟ جیسے رضوان بتا رہا، آپ یقین مانے مجھے یہ پتا ہے کہ رولنگ ایلیٹ نے ہماری سننی ہے، کرنی انہوں نے اپنی سوال یہ مرضی نہیں ہے. ہوتا ہے جی وہی میں بڑا سنیے. لمبا چوڑا پوائنٹ لے کے آ رہا تھا، تو پھر میں نے ایک دم چھوڑ دیا. میں نے کہا خیر کرنی. جی ایگزیکٹلی. جی میں سمجھ پتہ ہے سکتا کیا، ہوں. ان کے لیے ایک ریکویسٹ ہے، بھائی آپ ایش کریں، یہ ملک ہوں. آپ کا ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں، بس تھوڑی سی مہربانی کر لیں کہ چلیں آپ تو اپنی مرضی کر ہی رہے ہیں، آپ نے تو جو گزارنی ہے ایش کی آپ گزار ہی رہے ہیں، کم از کم منافقت کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو مذہب، ملک اور باقی یہ جو آئیڈیاز کے نام پہ لڑوانا چھوڑ دیں. آپ کھا رہے ہیں، آپ ایش کر رہے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، ہم مانتے ہیں، آپ ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، پنجابی میں کہتے ہیں نا. اور نوجوانوں کے لیے تو ایک تو وہ ہے مشورہ کہ اگر آپ یہاں سے بھاگ سکتے ہیں تو پاکستان سے زندہ بھاگ، اور اگر آپ نہیں بھاگ سکتے تو بہتر ہے کہ آپ یہ جو آپ نے ایک وہم بنایا ہوا ہے نا کہ، اور ہماری مسئلہ یہ کہ ہماری جو پیرنٹس ہیں نا، انہوں نے ہمارے اندر یہ کیڑا بنا، آپ نے پڑھنا لکھنا نوکری کرنی ہے. یہ ہمارے اپنے گھر کا بھی مسئلہ ہے. خدا کے واسطے دماغ سے یہ کیڑا نکال دیں. آپ پڑھ لکھ جائیں گے، اس کے باوجود نوکری آپ کو نہیں ملنی. آپ ڈاکٹر بن جائیں گے، 10 سیٹوں کے لیے 10,000 لوگ ہوں گے جو وہاں پہ اپلائی کر رہے ہوں گے. تو خدا کے واسطے اسکل سیکھیں، چھوٹا موٹا بھی صحیح کام اپنا کریں، چاہے آپ کو ریڈی لگانی پڑ رہی ہے، چاہے آپ کو چھوٹے چھوٹے کام، آپ جو بھی آپ سیٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ پروفیشنل اسکلز آپ کے پاس نہیں بھی ہیں تو چھوٹا موٹا کام تو آپ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی بھی کرنا ہے کام، اسکل بیسڈ کام کریں. نوکریوں کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے خدا کے واسطے یہ وقت گزر گیا، وہ چھوڑ دیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ایلیٹ کلاس اور یہ جو مولانا حضرات اور یہ جو ہمارے ایجنسیز ہیں، ان کا فیول بننا ختم کریں. اپنا دماغ استعمال کریں، سوال کریں، سوچیں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی پہ توجہ دیں، بجائے کہ اب پوری دنیا کی ٹینشن لینے کے. نوجوان طبقے کے لیے تو بس میری یہی گزارش ہے. جی بہت خوب. آخر میں ایز آ ویل وشر آف پاکستان کے لیے ہمدردی رکھنے والے انسان کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے حکمرانوں کو کہ جی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملک کو جو ہے آپ پھر سے ذرا آپ کے جو آئیڈیالوجی ہے اس پر نظر ثانی کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا وہ آج کے اس دور میں ایپلیکیبل ہے. اگر نہیں تو خدارا ایک نارمل ملک بننے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے دروازے دنیا بھر کے لیے کھولیں، لوگوں کو پاکستان آنے دیں. میں نے پاکستان وزٹ کیا ہے، باوجود کہ پاکستان کے اندر تمام جو فلاز ہیں، پاکستان کا ایک دوسرا چہرہ بھی ہے جو کہ بہت ہی لبرل ہے، پروگریسو ہے، اس دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتا ہے. اس چہرے کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنائیں تاکہ دنیا کے لوگ جب آپ کی طرف دیکھیں تو وہ یہ کہیں کہ ہمارے جیسے ہی تو ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو ہے ریلیٹ کر سکیں. جیسے تینوں پینلسٹ ہیں جو آج کے، ان کے ساتھ میں ریلیٹ کر پا رہا ہوں ان کی تمام باتوں کے ساتھ. آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے آپ انفراسٹرکچر بنائیں، ہوٹلز بنائیں. زیادہ سے زیادہ بدقسمتی ہے کہ لاہور اتنا پرانا قدیم شہر ہے، وہاں پہ ہوٹلز، اچھے ہوٹلز جو ہیں ان کی بہت بڑی کمی ہے. ہاں شاپنگ مالز، پلازاز بہت زیادہ بن رہے ہیں، ہوٹلز نہیں بن رہے. وہ اس لیے کہ گھومنے والے لوگ ہی نہیں آ رہے ہیں، تو ہوٹلز بنانے کی ضرورت کیا ہے. آپ کے 20 میل دور دوسری طرف ہندوستان میں چھوٹا سا شہر ہے امرتسر، لاہور کے مقابلے، لیکن وہاں پہ تقریباً 1,00,000 بندہ ہر روز گھومنے کے لیے آتا ہے. یہاں تک کہ جن لوگوں کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ تاج محل سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں پورے ہندوستان سے گولڈن ٹیمپل کو دیکھنے کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا آنا جانا آسان کریں، پاکستان کے لوگوں کو دنیا سے ملنے دیں، دنیا کے لوگوں کو پاکستان سے ملنے دیں. ایک ہائیلی مس انڈرسٹوڈ کنٹری ہے پاکستان، یہ میں سمجھتا ہوں. کافی حد تک جو پوری دنیا کی پرسیپشنز ہیں پاکستان کو لے کے وہ اوور نائٹ چینج کیے جا سکتے ہیں، بشرطے آپ میں ایک ول پاور ہو وہ چینج کرنے کی. تو آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے تھے سرحد کے اس پار.
हमारे तमाम पैनलिस्ट्स का शुक्रिया। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया।